بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہیں سائم خان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اور خیر خیریت سے ہیں اور مزے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل جس طریقے سے پی ایس ایل کا بخار چڑھا ہوا ہے سب کو, جو میچز ہو رہے ہیں اس کے بعد کیا کہیں. لیکن کل جو میچ ہوا اسی سے آغاز کر لیتے ہیں. پھر بالکل کر لیتے ہیں. دل کے ارماں آنسوں میں بہہ گئے. لاہور قلندرز, اچھا ان دونوں کے میچز جو ہے نا بڑے ٹاکرے ان کے ہوتے ہیں اور روایتی حریف مانے جاتے ہیں. اور اب کراچی میں بھی میچ تھا, لیکن کیا ہوا, اتنی اچھی اور زبردست فتح سمیٹی تھی کراچی کنگز نے اپنے پہلے میچ میں, مگر کل کراچی کنگز 65 رن سے ہار گیا. اور پہلے بیٹنگ کی کس نے؟ پہلے بیٹنگ کی لاہور قلندرز نے, اور انہوں نے جس طریقے سے رن جوڑے شروع میں, اگر ہم فخر زمان کی بات کریں, ہم مچل کی بات کریں, ان دونوں نے تیز ترین دھواں دھار اننگز کھیلی. اور ہمیں اس وقت لگ رہا تھا کہ یہ جو سکور ہے یہ پتہ نہیں کہاں پر جا کر رکے گا اور 200 سے کہیں اوپر زیادہ چلا جائے گا. اچھا, اور جو فخر کا جیمز ونس نے کیچ ڈراپ کیا 1 رن کے اوپر, وہ بڑا لیتھل ثابت ہوا میچ میں آگے چل کے, کیونکہ پھر اس کے بعد فخر فارم میں آگر فخر کھل کے کھیلے اور کھل کے بیٹنگ کی انہوں نے. اور فخر نے 5 چھکے لگائے اور 6 چوکے لگائے. امیجن کتنی زبردست اننگ کھیلی اور دیکھنے میں مزہ. یہ وہ کیچ ہے جو ڈراپ ہوا تھا فخر کا, اس کے بعد کہتے ہیں نا فخر نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور انہوں نے زبردست اننگز کھیلی. اسی کے ساتھ مچلز نے بھی بڑی زبردست اننگ کھیلی. اور یہ آپ دیکھیں مناظر, چوکوں چھکوں کی برسات کر دی تھی کل لاہور قلندرز نے. اچھا, یہ کیچ ہم بار بار دکھا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں فخر کا. یہ جی ایک اور آپ دیکھیں باؤنڈری کے پار چلی گئی ہے. سو یہ بڑی زبردست قسم کی دونوں کی پارٹنرشپ رہی. دونوں نے اچھے رنز جوڑے. ڈیرل مچل کے ساتھ تیسرے وکٹ کے لیے 125 رنز جوڑے. اب آپ سوچیں دونوں اوپنرز نے 125 رنز جوڑے اور مچل نے 41 گیندوں پر 75 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ذرا بولنگ پر. کنگز نے کیسی بولنگ کی اور کیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ 200 سے اوپر جاتا ٹارگٹ, یہ روک لیا گیا. تو حسن علی نے شاندار کل بولنگ کی ہے اور 28 رنز دے کر انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 وکٹیں, 4 اہم وکٹیں حاصل کی ہیں. تو ذرا ہم وکٹ بھی دکھا دیتے ہیں لاہور قلندرز کی. اچھا, کراچی کنگز کا آغاز انتہائی مایوس کن ہوا. 0 پر کپتان ڈیوڈ وارنر اور پہلے میچ کے سینچری میکر جیمز ونس آؤٹ ہو گئے. اچھا, ان کے بعد پھر کوئی بھی بیٹر جم کر نہ کھیل پایا. شاید بیٹر جو تھے وہ پریشرائز ہو گئے. وی ڈونٹ نو, ابھی ہم جانیں گے. 136 رنز پر آپ دیکھیں پوری ٹیم جو ہے وہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 136 رنز. اور خوشدل شاہ نے ان سے ہمیں امیدیں بھی تھی پچھلے میچ کی وجہ سے, انہوں نے کچھ رن جوڑے اور 39 رن جوڑے. حسن علی سرپرائزنگلی انہوں نے 27 رن جوڑے. لیکن اس کے اندر جو ہم مڈل آرڈر دیکھ رہے ہیں, مڈل آرڈر نے کچھ نہیں کیا. سارا ہمارا جو کہتے ہیں نا ہم ڈیپینڈ کر رہے تھے وہ وارنر پہ کر رہے تھے, وہ ہم جیمز ونس پہ کر رہے تھے. مگر جس دن یہ دونوں پلیئرز نہ چلیں تو پھر کیا کراچی کنگز کرے گا وہ آپ کے سامنے ہے. ویسے اتنا زیادہ ایسا بھی ٹارگٹ نہیں تھا جو چیز نہیں کیا جا سکتا تھا. اور شاہین آفریدی کی اگر ہم بات کریں بولنگ میں تو انہوں نے اچھی کل بولنگ کا مظاہرہ کیا اور 3 شکار کیے ہیں. ہاں جی, اور اس سب کے بیچ میں جو اردو کامنٹری کا مزہ ہے نا, جس طرح سے ابھی وسیم بھائی نے کہا کہ یہ اس کی آواز تو مجھے بھی آئی ہے. بہت مزے کی کامنٹری چل رہی ہے. اور آپ لوگوں سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز میچز دیکھنے جایا کریں. نیشنل اسٹیڈیم میں اتنی تیاریاں کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھانے جایا کریں. مجھے بڑی مایوسی ہوئی ویسے جب دکھا رہے تھے پورا اسٹیڈیم کراچی کے لوگ. کراچی میں اتنا پبلک ہے, اتنی عوام ہے, اتنی پاپولیشن ہے, مگر وہ ہمیں اسٹیڈیم میں نظر نہیں آتی. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر, جن پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھیں, انہوں نے پی ایس ایل کی خصوصی ٹرانسمیشن میں اے آر وائی نیوز کے ساتھ گفتگو کی, نجیب الحسنین کے ساتھ انٹرویو کیا, اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں فاسٹ بولرز بہت عمدہ ہیں, فاسٹ بولنگ کا بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں سلمان اقبال صاحب سے ملا, وہ ایک بہترین انسان ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنگز کا ہدف یہ ہے کہ رنز بنانے ہیں اور میدان مارنا ہے. ذرا سن لیتے ہیں. Who do you think is the tough opposition in these teams? We don't look at the opposition like that. I just want to make sure that the guys are having fun. What's our one common goal? Is to win. If you don't have fun, you're not going to take that on the field, and you're not going to enjoy your cricket. Win, lose or draw, enjoy it. Because if you bring that attitude, the rest is history. Keep saying to the guys, take the aggressive approach. I want us to take wickets. I have met Salman Bhai, and a great human being. What he brings to the table is that energy and excitement, and I love that. Passion from an owner. That's what I take out onto the field with the guys. I owe the game, and that's why I want to be here today. That's one thing that Pakistani cricket has produced is left arm fast bowling. Yep. Incredible over the years.
تو ہمارے فاسٹ بالر جی ان کی تعریف ہوئی ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مائع ناز وکٹ کیپر بیٹر کامران اکمل. کامران, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلا میچ جس طرح کراچی کنگز نے جیتا انبیلیویبل تھا اور بڑا اچھا وہ میچ ہوا تھا. کل کیا ہوا؟ اگر جس دن وارنر نہیں چلے, جیمز ونس نہیں چلے, تو پھر کیا ایسے ہی پرفارمنس ہوگی؟ مڈل آرڈر نے کیا کیا؟ ویسے آپ کا کیا اوور آل تجزیہ ہے, کیا ہوا کل کراچی کنگز کے ساتھ؟ دیکھیں صدف, کل کراچی کنگ نے پہلے تو اپنی بالنگ پہ غور کرنا پڑے گا. مڈل میں جیسے کچھ دل کو مین اسپنر سمجھ کے یوز کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال. کچھ دل شاہ نو ڈاؤٹ اچھا آل راؤنڈر ہے, لیکن اس کو چھٹے بالر کی طرح یوز کریں گے تو اچھا ہوگا. ایک تو اسپنر اسپیشلسٹ لانا بہت ضروری ہے پلینگ سائڈ میں. اس کے بعد ابھی آپ نے کہا تھا کہ جیمز ونس نہیں کریں گے اور وارنر نہیں اسکور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو کل ہوا. پہلے میچ میں بھی ایسے ہی ہونا تھا, جیمز ونس 4 رنز کرتا تو ڈیفینیٹلی اتنا ہی اسکور کرنا تھا. لیکن زیادہ لوکل لڑکوں کو اپنے پہ کانفیڈنس رکھنا پڑنا ہے. لوکل لڑکے پرفارم کریں گے تو ٹیمیں اوپر جائیں گی, میچز جیتیں گے. اب فورن پلیئر تو نہیں ہر میچ میں اسکور کر کے دیں گے. اگر ہم نے اپنی کرکٹ اوپر لے کے جانی ہے, ہمارے لڑکوں کو پرفارم کرنا پڑے گا, رنز کرنے پڑیں گے. آپ کیا نام ہے, کراچی کنگ ہمیشہ 2-3 سال سے یہی پرابلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, لیکن اس کا سولوشن نکالا نہیں جا رہا. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچز میں جو غلطی کل کی ہے اس پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں اور کتنا پرفارم کرتے ہیں. بیٹنگ میں کون رسپانسبلٹی لیتا ہے, بالنگ میں حسن علی کے علاوہ آپ دیکھیں کہ باقی سارے بالر اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایڈم مل زبردست فاسٹ بالر ہے, پیس ہے, لیکن تھوڑی اپنی لائن اور لینتھ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. بہت زیادہ رنز لیک کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑا اسکور ہو رہا ہے. اور ہر میچ میں 200 رنز چیز نہیں ہوتے, 10 میں سے ایک آدھے میچ میں ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کو 160-170 چیز کرنے جس طرح فخر نے رنز بنائے, جس طرح ہم نے دیکھا مچل نے رنز بنائے, لگ رہا تھا اسکور تو پتہ نہیں کہاں جا کر ٹھہرے گا, بٹ سٹل یہ 201 تک روک لیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حسن علی کا اہم رول ہے؟ دیکھیے یہ تو اسکور صدف آنیسٹلی بتاؤں مجھے لگ رہا تھا کہ پھر 230-240 رنز کرنے پڑیں گے, جیسے فخر نے پلیٹ فارم سیٹ کر کے دیا تھا, جیسے ڈیرن مچل نے بیٹنگ کر کے دی تھی. تو حسن علی نے کمال بالنگ کی ہے, نئے بال کے ساتھ بھی آپ دیکھیں لاسٹ کے اوور بڑے زبردست کیے. اچھا سائن ہے کراچی کنگ کے لیے بھی, اور میں آنیسٹلی بڑا خوش ہوا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی اس وقت ضرورت ہے ایسے بالرز کی جو فارم میں آئے, فٹ ہو. اور اتنا ایزی نہیں ہوتا انجری کے بعد آ کے پرفارم کرنا, جیسے حسن علی نے نیشنل T20 میں پھر دونوں میچز میں بڑی زبردست بالنگ کی ہے. اور ڈیفینیٹلی 20 سے 25 رنز روکے ہیں وہ حسن علی کی بالنگ, جیسے اس نے 4 وکٹیں لی. کامران بھائی, کل کے میچ میں ایک اہم کیچ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے جو کہ جیمز ونس نے فخر زمان کا ڈراپ کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو پھر جو میچ ہے وہ کراچی کنگز کے حق میں کہیں جا سکتا تھا؟ دیکھیں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. T20 میں آپ کو پتا ہے ایک اوور میں رنز کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, یہ گیم کا حصہ ہے. نو ڈاؤٹ کیچ ہونا چاہیے تھا, ہر فیلڈر چاہتا ہے, لیکن ذرا سا فوکس ہٹتا ہے تو پھر آپ دیکھیں پرفارمنس کیسی ہو جاتی ہے, کیچ چھوٹ جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پہ رن آؤٹ بھی ڈیرن مچل کا ہو جاتا تو کتنا فرق پڑنا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور میرے خیال سے دیکھنا یہ ہے کہ ایک بالر پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے, ایک بیٹسمین پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. آپ نے پہلا میچ نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست جیتا اور PSL میں جان ڈال دی تھی, لیکن آپ ہر میچ ایسے نہیں چیز کر سکتے, آپ ہر میچ اتنا مشکل بنا کے نہیں جیت سکتے. تو تھوڑا سا بالرز کو اور بیٹسمینوں کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. بیچ میں آ کے خوش دل رنز کر رہا ہے, باقی عرفان ہے یا دوسرے بیٹسمین ہیں, ان کو تھوڑی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. شان ایکسپیرینس ہے, تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ایز اے ٹیم کھیلیں گے, کچھ ایم ہوگا تو پھر ہی کامیابی ہوگی. آپ صرف فارمیلٹی پوری کریں گے, ایک میچ جیت لیا بس اسی میں خوش ہے تو پھر ٹھیک ہے, اسی میں خوش ہے. اگر آپ کا ایم ہے کہ چیمپئن بننا ہے, دوسری مرتبہ کراچی کنگ نے, اور بننا بھی چاہیے, اس بار ٹیم بہت زبردست ہے. ہم پینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں سارے, لیکن ویسا پرفارم کیا نہیں ہے جیسے
کرنا چاہیے تھا کل کے میچ. کل ہم نے شاہین کی بھی اچھی پرفارمنس دیکھی اور ہم نے رشد کی اگر ہم بات کریں انہوں نے جو اسپن اٹیک اپنا رکھا وہ بھی اچھا تھا. آپ نے خود کہا کہ کراچی کنگز کو ایک اسپنر لانا پڑے گا, تو یہ جو کمبینیشن تھا اس نے کل بڑا زبردست رول پلے کیا ہے کراچی کنگز کو روکنے میں. آپ سمجھتے ہیں وارنر ایز اے کیپٹن ان کو سوچ سمجھ کے تھوڑے ڈیسیجن لینے چاہیے بولنگ اٹیک میں؟ دیکھیں وارنر کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے ورلڈ کرکٹ میں, کیپٹنسی بھی کی ہے, خود میچ ونر پلیئر ہے. ابھی دوسرا میچ ہوا لیکن آپ دیکھیں کہ لاہور نے بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. شاہین نے جیسے آپ نے کہا بالنگ بڑی زبردست کی, رشاد نے مڈل میں آ کے, یہی وجہ ہے کہ نئے بال کے ساتھ آپ آؤٹ کریں گے اور مڈل میں آپ کا اسپنر ہوگا. اب جو رول پلے کرتا تھا راشد خان لاہور کے لیے, انہوں نے بڑی زبردست پک لی ہے, اس کو لیگ اسپنر کو لیا بنگلہ دیش کا, بڑے کم ٹائم پہ اس نے اپنا نام بنایا, پرفارمر بڑا زبردست ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہائیسٹ وکٹیں 2 میچز پہ لے لی اس نے پی ایس ایل میں, تو کچھ خاص ہے تو وہ کر رہا پرفارمنس. تو یہی چیز کراچی کنگز کو کرنی پڑے گی, اگر ان کے پاس اسپیشلسٹ اسپنر ہے تو وہ کھلانا پڑے گا. پھر عباس فریدی کو پرفارمنس دینی پڑے گی, پلیٹینم پیک کا ایکسپیرینس ہے, 50-45 رن 4 اووروں میں دے گا, تو پھر کراچی کنگز کے لیے بڑی پرابلم ہوگی بالنگ میں. ایڈم ہل کو پرفارم کرنا پڑے گا, حسن علی کو سپورٹ کرنی پڑے گی, تو پھر جا کے کسی ٹیم سے کم پہ آؤٹ کریں گے جیسے لائک 160-170 پہ, نہیں تو پھر ہر میچ میں 200 رنز ہوں گے. اگر نئے بال کے ساتھ آؤٹ نہ کیے, مڈل میں اسپنرز نہ آیا تو پھر پرابلم ہوگی. جیسے لاہور قلندر نے اپنا کمبینیشن بنایا, پہلی ہار کے بعد بڑا زبردست انہوں نے کم بیک کیا. شاہین کی آپ دیکھیں پازیٹیو ڈیسیژن, کل اس نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کیا. کوئی بھی اور کپتان ہوتا ہے تو وہ کبھی بیٹنگ نہ کرتا ہے جہاں پہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراچی کنگ نے 235 رن چیز کی ہیں دوسری پاری میں. بالنگ میں کریڈٹ دینا چاہیے کیونکہ بس بالنگ اچھی ہے تو انہوں نے بالنگ اچھی ہے ان کے پاس. کامران بھی آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. آج اسلام آباد اور ملتان سلطانز آمنے سامنے ہوں گے, کس ٹیم کا پلڑا بھاری دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے اسلام آباد کی بہت بڑی ٹیم ہے اور بڑا زبردست وہ اپنے دونوں میچز جیتے ہیں. لاہور سے بھی بالکل ون سائڈ میچ جیتے ہیں, پشاور سے بھی جیتے ہیں, قریب نہیں لگنے دیا. آپ دیکھیں ابھی شتاب کی باری نہیں آئی, ابھی اماد وسیم کی باری نہیں آئی, وہ اتنا ایزی کھیل رہے ہیں, بالنگ بڑے آرام سے کر رہے ہیں. ان کو پتا کہ ہماری بیٹنگ اور بالنگ دونوں بڑی زبردست ہے, کمبینیشن بنا ہوا ہے, کانفیڈنس آیا ہوا. ملتان سلطان نو ڈاؤٹ انہوں نے کراچی کے خلاف 234 رنز بنائے ہیں, لیکن بالنگ بھی ان کی اتنی اچھی نہیں لگ رہی مجھے, کیونکہ اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسے پاس میں کرس جارڈن کرتا تھا, پرفارم کر کے دیتا تھا, اور اسپنر بھی ہوتے تھے, یہ آصف افریدی بھی ہوتا تھا جو لاہور قلندر سے اب کھیل رہا ہے, تو تھوڑا سا ان کی بالنگ کا ویک ایریا لگ رہا ہے. پھر رضوان نے جیسے سینچری بنائی ہے, کمال کی سینچری بنائی ہے, لیکن دیکھا جائے تو اسلام آباد زیادہ فیوریٹ لگ رہی ہے. ملتان سلطان بالنگ میں تھوڑی ویک لگ رہی ہے. اچھا بس لاسٹ سوال یہ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام آباد سے 2 پک کر لیں اور سلطان سے 2 پک کر لیں, کون سے ایسے کھلاڑی جن سے آپ کو لگتا ہے کچھ پرفارمنس آ سکتی ہے؟ دیکھیں ملتان سلطان سے تو مجھے بڑی امیدیں اور ہمیشہ ڈیپینڈ کرتی ہے رضوان پہ, اور اس کے بعد بریزویل میں بولتا ہوں کہ بڑی زبردست پک ہے, بڑا زبردست آل راؤنڈر ہے, میچ ونر ہے. اور اسلام آباد سے اب کورس آپ دیکھیں کہ صاحبزادہ فرحان کی جیسے فارم لگی ہوئی ہے, جیسے اس نے 100 بنایا, اپنا چوتھا 100 اس سال میں بنا لیا ہے. تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ شتاب جیسے فارم میں ہے اور جیسے اس نے دونوں میچز میں بالنگ کی ہے, تو یہ دونوں کی پلے لگتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کامران اکمل ہمارے ساتھ تھے, اور بھائی نے تم سے یہ بھی پوچھ لیا کہ کون لگتا ہے, اور آج پھر آپ دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں آج ایک اور اچھی پرفارمنس صاحبزادہ فرحان کی جانب سے دیکھنے کو ملے. کل جب میں پریڈکشن دے رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میرا دل کہتا ہے لاہور, دماغ کہتا ہے کراچی. آپ نے کہا کہ یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہوتی, سائن ایک کچھ ہوتا ہے, ایسے اسٹانس کلیئر ہونا چاہیے. آئی تھنک گاڈ ہیز گیون می دس سائن. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سائن اپنے دل کی سنو, دماغ کی نہ سنو فی الوقت لائف میں. میں نے اس سے یہ سیکھا ہے, میں نے لیسن سیکھا. کراچی کی جو ٹیم ہے نا وہ آن پیپر بڑی اسٹرانگ ہے, اور جو پہلا میچ ہے ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے پیٹرن کو بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے. اچھا جی, اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور
شو کو ظاہر ہے کرکٹ سے لے کر اور بھی بہت غم ہے زمانے میں، کہتے ہیں نا کرکٹ کے سوا، تو وہاں پر لے کے چلتے ہیں اور سوالات بھی ہیں بہت سارے ہمارے ذہنوں میں، اور موسم کی بھی ہم اکثر و بیشتر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کے پی کی اگر ہم بات کریں تو کے پی کے پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت غیر معمولی اضافے کے ساتھ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پی ڈی ایم اے نے صوبے کے مختلف شمالی حصوں میں گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے اور خدشہ ظاہر کرتے ہوئے گلاف الرٹ جاری کر دیا ہے۔ چترال، اپر دیر، سوات اور کوہستان کو حساس ترین علاقے قرار دیا گیا ہے۔ اب محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کے باعث گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے اور جھیلوں کے پھٹنے کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جو کسی بھی لمحے سنگین حالات پیدا کر سکتا ہے۔ کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور پی ڈی ایم اے نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر مذکورہ علاقوں کی مقامی آبادی فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور تمام ریسکیو اداروں، ایمرجنسی سروسز اور مقامی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت بھی کرتی ہے۔ تو بھائی یہ جو موسم ہے، گرمی ہے، اس کی وجہ سے بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اس کے لیے ہمیں پہلے سے بہت ساری پریپریشن کرنی ہوگی۔ تو چلیں بات کر لیتے ہیں کہ کن علاقوں کو زیادہ خطرہ ہے، کیا اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر پروونشل ایمرجنسی امجد خان۔ تھینک یو سو مچ امجد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا ہمیں بتائیے گا، اس وقت جو گلیشیئرز پگھلنے کی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ہمارے سامنے صورتحال ہائی ہے، کتنا علاقے اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کون کون سے گلیشیئرز ہیں جن پر نظریں ہیں آپ لوگوں کی؟ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کو پی ڈی ایم اے کا موقف جاننے کے لیے۔ ایسا ہے کہ ہمارے اس وقت جو دیکھا جائے تو گلیشیئرز میں پچھلے منتھ ٹیمپریچر مائنس میں جا رہے تھے، لیکن اب جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے اب ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہاں پر میلٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اور جس کے لیے میٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں ایک وارننگ بھی ایشو کی ہے کہ الرٹ جاری کی ہے۔ امجد صاحب آپ کو میں روکوں گی کیونکہ اس وقت ہم براہ راست لیے چلیں گے آپ لوگوں سے پہلے۔ ہم جو گلیشیئرز وقت سے پہلے پگھل رہے ہیں جس سے سیلابی صورتحال بھی ہو سکتی ہے، مختلف علاقوں کو اور بستیوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، بات کر رہے تھے، امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ امجد صاحب بتائیے گا، ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کن علاقوں کو زیادہ خطرہ ہے اور کتنی تیزی سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں؟ جی 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 اچھا میڈم، ایسا ہے کہ ہمارے جو 5 ڈسٹرکٹ ہے، جس میں کہ چترال اپر ہے، چترال لوور ہے، دیر اپر ہے، سوات ہے اور کوہستان، یہ 5 اضلاع ہے جس میں کہ 32 لیکس ایسے ہیں کہ جس میں میلٹنگ مطلب ہے کہ زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے اور یہ زیادہ ولنریبل ہے۔ اور اسی اس پہ ہمیں کل ایک مراسلہ آیا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ یہ گلیشیئر جو ہے اس میں میلٹنگ تیزی سے ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے نا اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور باقی جتنے متعلقہ ادارے ہیں ان کو پہلے سے انفارم کر دیں۔ تو اسی سلسلے میں کل ہم نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جو کہ تمام ان 5 ڈسٹرکٹس کو ہم نے الرٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ہم نے تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر دی ہے کہ جس میں خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے مشینری وغیرہ اور ٹینٹس اور اس کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء کو پہلے سے وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ تو ڈپٹی کمشنرز نے اس پہ ہمارے ہر ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹس ہوتے ہیں جو کہ کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج ہوتے ہیں۔ تو کمیونٹی کو بھی ہم انفارم کر دیا ہے کہ ایسا کوئی ایونٹ ہو تو کم سے کم اس میں جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے ہمارا جب بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں سڑکیں اور جو پل ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بہہ جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ یہ گلیشیئر بیسیکلی آؤٹ برسٹ ہوتا ہے جس سے کہ پانی کا پریشر اتنا تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ سڑک وغیرہ سب کچھ وہ بہا کے لے جاتا ہے۔
اگر دیکھا جائے تو پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو کمراٹ میں بھی ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں کہ پانی اتنی تیزی سے نیچے آیا تھا کہ جس سے کہ جو شرنگل اور ساتھ میں کوہستان ویلیز تھی جس کو مکمل کٹ آف کر دیا تھا اور اس کی سڑکیں اور اس میں جو پلز وغیرہ تھے وہ بھی بہ گئے تھے، تو ٹورسٹ بھی وہاں پر موجود تھے. تو امجد صاحب اب یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں کسی گلیشیئر کے پھٹنے یا پھر پانی کے بہاؤ میں اضافے کو ریکارڈ کیا گیا ہے؟ ایسا ہے نا کہ یہ جب ہمیں ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ وارن کر دیتا ہے کہ اس میں اب اسپارکو اس کے ہمیں ساتھ ساتھ امیجز بھی بھیجتے ہیں کہ ابھی فی الحال ہم نے ایڈوائزری جاری کی ہے، لیکن ابھی آج پھر ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے کہ جس میں بارشوں کا کچھ امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچر پھر نیچے تھوڑا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ایسی ابھی فی الحال جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہوگی. اچھا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے گلاف اس کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر کتنی جھیلیں ہیں اگر وہ متاثر ہوں گی تو اور ریڈ زون کیوں قرار دیا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو زیادہ ولنریبل ہیں وہ ہمارے پاس 5 ڈسٹرکٹ ہے جس میں کہ 32 جھیل ایسے ہیں کہ جو زیادہ ولنریبل ہے. تو اس میں جو میلٹنگ ہو رہی ہے اوپر سے، اس میں جو اس کا فینامنا ہے تو یہ کچھ آرٹیفیشل اور کچھ نیچرل لیکس ہوتی ہیں جس میں کہ پانی وہاں سے میلٹنگ ہو کے یہاں پر آتا ہے اور یہاں سے جو ہے نا پانی پریشر کے ساتھ بہت تیز ویلاسٹی کے ساتھ یہاں سے نکلتا ہے. تو اسپارکو اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ اس میں اب پانی اوپر سے جو آ رہا ہے اور اس میں پانی کا پریشر بڑھ رہا ہے اس لیک میں، تو اس کے لیے اب ہمارے گورنمنٹ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اس پہ جو سوچ رہی ہے کہ اس کو ہم کنٹرول بریچنگ پہ لے جائیں کہ اگر ہم اس کو کنٹرول بریچنگ کریں تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پانی کا پریشر بہت تیزی کے ساتھ نیچے نہیں جائے گا اور دوسری بات ہے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. ٹھیک ہے، نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکتے. امجد خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت نکالا. اور پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں اور نقصانات کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی، اب ہم بریک کی طرف چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور آپ کو ایک اچھی یا پھر ایک میڈیوکر خبر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ کیسی خبر ہے؟ ہاں، میڈیوکر ہے. اچھا، ہوا یہ کہ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ ہوا اور عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی ہوئی تھی وہ عوام تک نہیں پہنچائی جا رہی، عوام تک نہیں منتقل کی جا رہی، کیونکہ اس کی عوام کو منتقل کرنے کے بجائے اب اس کی وجہ سے ایک شاہراہ بنے گی. شاہراہ تعمیر ہوگی. کہاں پر؟ وہ ہوگی جی بلوچستان کے اندر، اور وہ ایک سب سے اہم شاہراہ ہوگی جس کو N25 کو، جو N25 شاہراہ ہے اس کو 2 رویہ کرنے میں وہ جو فنڈز ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ سکھر سے حیدرآباد اور کراچی تک موٹر وے وفاق بنائے گا، خونی سڑک کو خوشحالی اور خوشیوں کی سڑک میں بدلیں گے. چلیں جی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چاروں صوبے بھائی بھائی ہیں، اگر ایک روٹی ہے تو سب مل کر کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو اچھی بات ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ جاتا ہے یا جس بھی مد میں پیسہ ہوتا ہے اس سے کچھ عوام کے لیے کام ہو رہا ہے. اور وفاق جو روڈ بنا رہا ہے، جیسے کہ موٹر وے کی بات ہو رہی ہے کراچی اور حیدرآباد کی، تو آئی تھنک اب سندھ حکومت کی تھوڑی بہت شکایات دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں جی وفاق کے جو منصوبے ہیں ایٹ لیسٹ وفاق انہیں پورے کر لے. اور بلوچستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے، اور وہاں جتنی ترقی ہوگی اتنی خوشحالی آئے گی. لیکن جب عالمی منڈی میں پیٹرول پرائسز گر رہے ہیں تو پھر ادھر امپیکٹ جو ہے وہ نہیں آیا اس طریقے سے. ویسے ہاں، یو آر رائٹ ایٹ دس پوائنٹ. لیکن وہ پھر ہے نا کہ اگر ہم بہت اپنا ایک آپٹمسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں اس خبر کو، تو اس میں میرے لیے سب سے خوش آئند بات اور مجھے سب سے پازیٹیو چیز یہ لگی کہ بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ کا سوچا گیا ہے اور پیسے بڑھے نہیں ایٹ لیسٹ. اور بلوچستان کی بڑی اہم شاہراہ ہے یہ جو N25 ہے، اس کو 2 رویہ کیا جائے گا، مطلب اس کو 2 وے کیا جائے گا. چلیں جی، اب ذرا آپ نے بات کر ہی لی ہے پیسوں کی، اور پیسے تو بھائی ایک ہی جگہ برس رہے ہیں.
اور جس طریقے سے وہ پیسے بنا رہے ہیں، مطلب ان کا کام ہے آ کے حکومت کرنا، یہ تھوڑی کہ وہ پیسے پہ پیسہ بنائیں یا پیسہ خرچ کریں. Can I guess who you are talking about? Trump? ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کی ہم بات کر رہے ہیں، امریکہ کے صدر ہیں اور بڑے کامیاب بزنس مین ہیں، بلینئرز ہیں، پتہ نہیں ان کی دولت کتنی ہے. ان کے کہتے ہیں نا شاہ خرچی بھی کرتے ہیں، مزاج بھی ان کا شاہانہ ہے. تو سرکاری مال کو بھی وہ ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے وہ ان کے اپنے ذاتی خزانے کا معاملہ ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا وہ شاہ خرچ ثابت ہوئے. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق اپنے اخراجات کم کرنے کے دعوے دار. اور ویسے یہ بات ہم اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بائیڈن پر یہ تنقید کرتے تھے کہ اتنا بجٹ لگا رہے ہیں، میں ہوتا تو میں سے کم بجٹ میں کام کر دیتا. تو اخراجات کم کرنے کے دعوے دار ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھانے کے بعد سے اب تک کے عرصے کے دوران $155 ارب سے زیادہ خرچ کر چکے ہیں، اور جنوری میں انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور ابھی ہم اپریل میں 3 months merely 3 months کے اندر. اچھا لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے انہوں نے ہزاروں سرکاری ملازمین کو برطرف کیا، معاہدے منسوخ کیے، انہوں نے ادارے بند کیے صرف اس لیے کہ بچت کی جائے. تو وہ کیا تھا؟ وہ بچت جو ہے وہ کہیں اور خرچ ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے بچت کے نام پر سرکاری ملازمین جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں انہیں برطرف کیا، سہولیات کم کی. اب دوسری جانب جو ایلون مسک ہیں وہ بچت دکھانے کے لیے رسیدیں پیش کرتے ہیں جو غلطیوں سے بھری ہوتی ہیں، اور ابتدا میں انہوں نے وعدہ کیا کہ سرکاری اداروں اور جو سماجی سہولیات ہیں اس میں کٹوتی کر کے ہم $2000 ارب بچائیں گے. پھر اس ہدف کو بھی کم کر دیا اور اس کو 1000 ارب کر دیا. لیکن بھائی کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے $150 ارب ہی بچائے ہیں. تو یہ نمبرز جو ہیں اس میں بڑا ہیر پھیر جاری ہے اور بڑے طریقے سے عوام کو جی الو بنایا جا رہا ہے. مجھے حسیس بات پیاری کہ ایلون مسک جعلی رسیدیں پیش کر رہے ہیں. ایلون مسک تو خود ہی اپنی کمپنی خرید رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی بیچ رہے ہیں. یہ مل کے سب بیوقوف بنا رہے ہیں امریکن سٹیزنز. یہ مجھے یاد آ گیا آپ کس کا جملہ کہہ رہے تھے. چلیں جی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے بات کی جائے مختلف شہروں کی، لاہور میں رنگ روڈ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سڑکوں پر آ گئے. جی میں سڑکوں پر آ گیا ہوں ڈائریکٹلی، کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں نا آپ سے کہ آپ کراچی میں اگر ہم لیاری ایکسپریس کی بات کریں، وائی ڈو یو چوز لیاری ایکسپریس اوور دا نارمل، مطلب نارمل سڑک کے اوپر شارع فیصل کی جگہ آپ لیاری ایکسپریس آپ ایکسپریس وے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کو ایک اسپیڈ لمٹ دی جاتی ہے، آپ 80 کی رفتار سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ہرڈلز نہیں ہوتے، ون وے ٹریفک جا رہا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ پر جو مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے، کیمراز بھی ہوتی ہیں، سیفٹی ہوتی ہے، بآسانی لوگ بڑی آرام سے بغیر ٹریفک میں پھنسے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں پر ٹول بھی دیتے ہیں، اس لیے ہم ٹول بھی دیتے ہیں. لیکن ہماری مسئلہ کچھ اور ہے. کراچی میں کہتے ہیں نا ہر چیز کے لیے جو کہتے ہیں نا گنگا الٹی بہتی ہے، یہ حال لیاری ایکسپریس وے کا بھی ہے. اب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ تقریباً 38 کلومیٹر ہے، اور سہراب گوٹ چورنگی ختم ہونے کے بعد گاڑیاں ایکسپریس پہ رانگ وے سے بھی آ جاتی ہیں. اچھا ایک سائیڈ اس کی 16 کلومیٹر ہے، تو اسی طریقے سے دوسری سائیڈ بھی 16 کلومیٹر ہے. اب آپ نے لاہور اور کبھی پنجاب میں اگر آپ نے ٹریول کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہاں پر موٹر وے یا ایکسپریس وے جو ہیں ان کے جو سائیڈز ہوتی ہیں وہاں پر بڑی پراپر ایک سیفٹی آپ کہہ لیں گرلز لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر وہ بھی لوہے کی لگی ہوئی ہیں اور اسے بھی کاٹ کر کہتے ہیں جی نشے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارے نمائندے نے اس لیاری ایکسپریس کے اوپر سفر کیا ہے، وہ آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. آج صبح کی یہ اپڈیٹ ہے. بدھ کا دن ہے اور اس وقت میں سوراب کوٹ سے ماڑی پور جانے والے راستے پر چڑھا ہوں. M9 حکام ہیں، ان کے دائرہ کار میں آتی ہے. یہاں پر لوگ دھڑلے سے پیدل چلتے ہیں، پتنگیں اڑاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صبح 8 بجے کا وقت ہے اور یہ ایک انکل نیچے باتیں کر رہے کسی سے. یہاں اگر ان کو کوئی بھی گاڑی مار کر چلے جائے، جس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ایکسپریس وے پر بھی کوئی شخص چل سکتا ہے. سیفٹی بیریکیڈز کہیں ہیں، کہیں پر بالکل بھی نہیں ہیں. یہاں سے گرلیں بھی چوری ہو جاتی ہیں. یہ سیفٹی بیریکیڈز یہاں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی سیدھا نیچے جا کر گرے گی. آپ یہاں آنے کی فیس دیکھیں، 30 روپے سے اچانک سے 40 ہوئی، 50 ہوئی، 60 ہوئی، پھر دنوں کے اندر 70 ہو چکی ہے. لیکن سیفٹی میجرمنٹ کے نام پر کیا صورتحال ہے یہاں کی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لیاری ایکسپریس وے پہ بائک کیسے لے کر آئے ہوئے آپ؟ دوست کا گھر ہے، اس کو پک کر دوبارہ ریٹرن جا رہے ہیں. مطلب پھر رانگ پہ جاؤ گے. یہ صورتحال ہے بھائی، یہ صورتحال ہے. پورے راستے پر مجھے ایک کونے گاڑی میں پیٹرولنگ افسر، وہ بھی حسن اسکوائر کے قریب نظر آیا. او یا اللہ،
ये अचानक से रिक्शा सामने आ गया। मैं कहती हूँ माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नजर ना लगे, लोग इतने आराम से इस पर वॉक करने से, पार्क है कोई वॉक करने के लिए, यहाँ से रिक्शा भी चला आ रहा है रॉन्ग वे से, और वो एक बाइक सवार साहब कह रहे थे दोस्त को लेने आया हूँ फिर रॉन्ग वे से चला जाऊंगा, और सेफ्टी बैरिकेड भी नहीं है। आई एम स्पीचलेस, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, जरा नजीर से पूछते हैं। नजीर, आपने अभी रिसेंटली सफर किया, अभी कुछ घंटे पहले ही आपने सफर किया, हमने तमाम मनाजिर हमने देख लिए हैं, हमने पॉइंट्स भी समझ लिए आपके, कोई रोकने वाला नहीं है कोई आपको, जब आप ट्रैवल कर रहे थे, ये 38 किलोमीटर का ट्रैक है नजीर, इतना लंबा भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, 16 किलोमीटर एक साइड पे है, 16 अदर साइड पे है, कोई पेट्रोलिंग ऑफिसर आपको नजर नहीं आया, चंची रिक्शे चलते नजर आए, पर डिस्टेंस नजर आए, पेट्रोलिंग ऑफिसर कोई नहीं था? देखिए सायम, मैं लियारी एक्सप्रेस वे का जो बाकायदगी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन ये तीसरा साल है। मैं सोराब गोर से चढ़ के गार्डन तक तो तकरीबन रोजाना में जाता हूँ, और इस पूरे अरसे में मैंने ये देखा कि 30 रुपए से टोल टैक्स शुरू हुआ था और अचानक से 70 रुपए तक पहुंच चुका है। जो छोटी गाड़ी का अभी एक रिक्शा जो है वो यू टर्न लेके गया है, ये बाइक सवार यू टर्न ले रहा है। हाँ जी, देखें, अभी जब हम लोग ये ऑनर आए उससे पहले यहाँ पर 2-3 डंपर उन्होंने यहाँ से यू टर्न लिया है। यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रिक्शे, चिंची, मोटरसाइकिल वाले, उन्होंने बेसिकली इसको यू टर्न बनाया हुआ है। और जो ट्रैफिक पुलिस ने जो मोटरवे हुकाम से जो दरख्वास्त की थी, उनका ये कहना था कि इस मकाम पर जहाँ ये रिक्शा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक पिकेट बनाया जाए जिस पर मोटरवे के पेट्रोलिंग जो पार्टी है वो मौजूद हो। अगर यहाँ पर कोई एक एहलकार भी खड़ा हो जाए तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं यहाँ से कर सके। आप सहूलियत, एक सफर के नाम पर आप जो इतना टोल टैक्स लेते हैं, करोड़ों रुपए टोल टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन जो यहाँ से लेके माड़ीपुर तक या माड़ीपुर से सोराबकोट तक सफर करते हैं, उनकी जिंदगियों की क्या गारंटी है कि आपने ना रास्ते में ग्रिल लगाई हुई है, ना आपने जो सीमेंट बैरिकेड लगाए हुए हैं। नजीर, मुझे बताइएगा तो सीधा नीचे। हाँ, ये वो जगह है ना जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, वो जो डंपर था वो रॉन्ग, मिक्सचर ट्रक था, वो रॉन्ग वे से आ रहा था और फिर शॉर्टकट चाहिए था, और फिर उसने 5 गाड़ियों को हिट किया था, जिससे हमने देखा था बड़ा हादसा भी हो सकता था। और वो यही जगह थी जहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से ये, और अभी भी आ रही है। मुझे उस वाक़े के बाद हैरानी इस बात पे, चले वो वाक़या तो हो गया, कोई देखने वाला नहीं, अभी भी कोई रोकने वाला नहीं है, उस वाक़े के बाद भी आंखें नहीं खुली हैं, तो कब आंखें खुलेंगी? देखिए, आंखें खोलने के लिए शायद उनको कोई इतने बड़े हादसे की जरूरत है जिसके अंदर कैजुअलिटीज की जो है ना तादाद, जो शायद ये ऐसे हादसे का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से रोजाना हजारों की तादाद से लोग सफर करते हैं। जिसने यहाँ से टोल टैक्स देकर अपनी मंजिल तक जाना है, एटलीस्ट उसको इतनी सहूलत तो मिलनी चाहिए कि वो जा रहा हो और उसकी स्पीड भी 80 के करीब हो। उसको नहीं पता कि ये सड़क पर भी अचानक से मेरे सामने कोई आ जाएगा, अगर वो मर जाता है उसको क्या पता है गाड़ी उसके जो सड़क है एक्सप्रेस वे वो सिर्फ गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए, मतलब वहाँ पर लोगों को पैदल भी छोड़ दिया गया है। इस जगह पर इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी। सॉरी टू कट यू अगेन, क्योंकि हम लाइव बनाते देख रहे हैं, पुलिस की मोबाइल भी गई है यहाँ से। यस, पुलिस की मोबाइल बाकायदा रॉन्ग वे लेके गई है। देखिए, जहाँ कानून नहीं होता ना वहाँ ऐसा ही चलता है, और जहाँ ऐसा ही चलता है वहाँ कुछ भी हो सकता है। ये लाइव मनाजिर इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कोई ये ना कह सके कि ये पुरानी फुटेजेस है। हम इसीलिए यहाँ पर लाइव खड़े हुए हैं, और इस वक्त 9:42 हो रहे हैं। यहाँ से माड़ीपुर जाने वाला ये रास्ता है, और बड़ी तादाद में न सिर्फ कराची के बल्कि जो हैदराबाद से भी अगर कोई आता है तो यहाँ का सफर करता है। और अमूमी तौर पर लोग लियारी एक्सप्रेस वे का सफर सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो जो नीचे शहर का ट्रैफिक है उससे बचने के लिए वो 70 रुपए से लेकर 100 रुपए तक खर्च करते हैं। लेकिन सहूलत के नाम पे उनको क्या दिया जाता है, ये जो इतना भारी भारी टोल टैक्स वसूल किया जाता है, इसका उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ इतना कि एक मरतबा ये लियारी एक्सप्रेस से बन गया था, उसके बाद इसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई हिफाजती बैरिकेड नहीं है, कोई एसओपी नहीं है कि सड़क पर जो लोग बैठे पतंग उड़ा रहे हैं, ये एम्बुलेंस आपकी जिम्मेदारी कौन है? सही नजीर, आप साथ देखें, एम्बुलेंस जा रही है, सुखी देखें, ये देखें। जब पुलिस जा सकती है तो फिर हम एम्बुलेंस को क्या बोलें? आप ही देखें किस तरीके से जा रही है, उससे पुलिस मोबाइल गई है से पहले। नजीर साथ ही रही है, और जाहिर है आपने बहुत अच्छा किया जो हमें वहां से लाइव मनाजिर दिखाई। एज ए एविडेंस हमारे पास ये है, ये हो क्या रहा है, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है, कौन सा ऐसा इंजीनियर है जिसने कहा जी ये रास्ता है, ये शॉर्टकट में बना देता हूँ, और वो भी एक्सप्रेस वे पे। तो जरा
بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں DSP لیاری ایکسپریس وے خالد حمید صاحب. خالد حمید صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, آپ نے سارے مناظر دیکھے ہیں, سارے شواہد آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کیوں ہے اور یہ کیا ہے؟ ایک تو وعلیکم السلام, پھر مدعو کرنے کا شکریہ, آپ نے ہمیں موقف سننے کے لیے مدعو کیا, اس کے لیے موٹر وے پولیس صاحب کا شکر گزار ہے. یہ جو ابھی آپ نے حالیہ فوٹیج دکھائی ہیں اور یہ جو یو ٹرنز لیتی ہوئی گاڑیاں نظر آئی ہیں آپ کو, یہ کچھ زیادہ پرانی چیز نہیں ہے. یہ تقریباً ابھی لائیو دکھایا ہم نے. جی میں آپ کو یہ ہے ایز اٹ از ایسے ہے, اب میں اس بات سے ڈنایا نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک وہاں پہ پاور چورنگی ہے, الاصف چورنگی اس کو کہتے ہیں, وہاں پر ایک چورنگی تھی جہاں سے یہ عموماً جو M9 پر ٹریول آ رہی ہے لیاقت آباد فیڈرل بیریا کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے ابو الاسفانی روڈ کی طرف جانا ہے تو وہ اس رنگ کو استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو لوکل انتظامیہ نے اس چورنگی کو بند کر دیا. اب جو ٹریفک ہے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جی وہ 16 M9 پہ جو براق پمپ, شاید آپ نے دیکھا ہو, ایک نام ہے براق پیٹرولیم, ادھر جو یو ٹرن ہے وہ استعمال کرے پبلک ٹو ورڈ جانے کے لیے, ابو الاسفانی روڈ, چڑیا گھر جیسے بھی جو یہ جاتے ہیں سفاری پارک کی طرف, اس روڈ کو استعمال کرنے کے لیے اور صرف جانے کے لیے. تو اب جو لوگ وہاں پہ اس طرف جانے کے بجائے انہوں نے یہ کسی نے ڈیزائن نہیں کیا ہے, یہ اس پبلک نے خود کار اپنے طور پہ اس کو یو ٹرن کے طور پہ استعمال کر لیا ہے, نارتھ سے ساؤتھ پہ جانے کے لیے اور ساؤتھ سے نارتھ پہ آنے کے لیے. اب جہاں تک سر رہ گئی بات کہ موٹر وے پولیس, ہمارا چونکہ یہاں پہ صرف ایک پیٹرولنگ پولیس ہے, ہم اس 16 کلومیٹر کے ایریاز کے اندر جو ہے وہ اپنی مسلسل پیٹرولنگ رکھتے ہیں. لیاری ایکسپریس وے پہ کل ملا کے 6 ایگزٹ اور 6 ہی انٹری پوائنٹ ہیں. یہ ٹوٹل ایسی 12 پوائنٹ ہیں جہاں سے ٹریفک کی. ہم نے یہاں صرف ایک چیز نہیں دکھائی, ہم نے یہاں پہ دکھایا کہ وہ جو بیریکیڈز ہیں جگہ جگہ وہ نہیں ہے, گرل ہے وہ کٹی ہوئی ہے. 16 کلومیٹر پہ بھی آپ پیٹرولنگ کے باوجود بھی اس کو روک نہیں سکتے. یہ کہاں جاتی ہے, چوری ہو کے کہاں جاتی ہے؟ دیکھیں ہماری جو پیٹرولنگ موٹر وے پولیس کی ہے نا, اس کے مقاصد میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. ہم لوگوں کی وہاں پہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں. ان کیس ایمرجنسی کسی گاڑی والے کا اگر فیول ختم ہو جاتا ہے یا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو پھر ہم نے اس کو فیول بھی پرووائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو گرل کاٹ رہا ہے وہ 2 منٹ میں یا 1 منٹ میں تو گرل نہیں کاٹ کے لے جا سکتا. میری سنیں نا جی, اب اس کو جب ہم وہاں سے ایریا سے آؤٹ ہو کے کسی لوکل سٹی میں اس گاڑی والے کے لیے جو روڈ یوزر فیول ختم کر کے کھڑا ہے اس کے لیے ہم جاتے ہیں, اپنا ایریا چھوڑتے ہیں, دیٹس ٹائم تقریباً 20 سے 25 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی پیٹرولنگ کے کیا ٹائمنگز ہیں اور کتنی گاڑیاں پیٹرولنگ پہ معمور ہوتی ہیں؟ ہماری تقریباً 3 گاڑیاں پیٹرولنگ کرتی ہیں. ایچ ٹریک پہ 16 کلومیٹر نہ سر, اپ اینڈ ڈاؤن ہر یہ جو 16 کلومیٹر ہے یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. 5 کلومیٹر کا سب بیٹ ایریا ہے اور ان سب بیٹ ایریاز میں اپنی اپنی یہ گاڑی پیٹرولنگ. مطلب وہ نشے اتنا سیانا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آپ لوگ کب ہیلپ کرنے گئے تو وہ آ جاتا ہے. اور اس میں بھی جو گارڈ ریل ہے نا جی, اس میں بھی جو جب یہ لوگ نکالتے ہیں نشئی جو ایڈکٹ لوگ ہیں انہوں نے نکالے, یہ پوری گارڈ ریل نہیں نکال پاتے ہیں. یہ جو اس کا ایک لنکر بنا ہوا ہے نیچے, یہ اس کو نکالتے ہیں. وہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے آسانی سے نکل جاتا ہے. جو گارڈ ریل کا پیس ہے وہ تقریباً 12 فٹ لمبا ہوتا ہے اور بڑا وزنی ہے. اس کو پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے پھر اس کو ایسے روڈ پہ, چونکہ وہ روڈ پہ آ گیا اب ٹریفک کے لیے وہ ہڈل ہے, ہم نے اس کو اٹھوایا کسی طریقے سے اور ہم نے اس کو اپنے کیمپ میں لا کے ڈمپ کر دیا اور اطلاع دے دی ہم نے اتھارٹیز کو کہ جی آپ کی گارڈ ریل کٹ رہی تھی. ہم نے اس کو نکلوایا ہے اور اٹھا کے ہم نے ڈمپ کیا. آپ نے وہ نکلوا دی. اچھا, اب اس پہ نذیر شاہ ہمارے ساتھ سر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. نذیر آپ یہ بتائے گا یہ جو نشئی افراد گرلز کاٹ رہے ہیں لیاری ایکسپریس کے اوپر سے, یہ آسان ہے, یہ 2-4 منٹ کا کام ہے بس؟ 2-4 منٹ میں تو لکڑی کا ٹکڑا اچھے طریقے سے نہیں کٹتا. لوہے کی گرل کاٹنے کے لیے کم سے کم آپ کو 2 سے 3 گھنٹے چاہیے, کیونکہ جب وہ اس کو کاٹنے آتے ہیں ان کے پاس کوئی اوزار تو ہوتا نہیں ہے کہ وہ کسی کٹر کے ذریعے یا گیس ویلڈنگ سے اس کو کاٹ دیں. وہ اس کو آتے ہیں ایسے اس کو موو کرتے رہتے ہیں. اسے کچا کرنے کے اندر بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے. جو نشئی ہوتے ہیں ان کی اور عام آدمی کی جان میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ان کی جان بھی آپ سمجھے کہ وہ اتنی نہیں ہوتی کہ جتنا فرض کریں ایک میں زور لگاؤں گا ایک وہ لگائیں گے تو اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو آپ خود اس سے وقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیتے. لیکن پورا جو نہیں کرتے وہ ادارے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ٹول ٹیکس دیتے ہیں, بھاری ٹیکس دیتے ہیں, اس کے باوجود ان کو وہ سہولیات نہیں دی جاتی جس کے وہ مستحق ہیں, جس کی وجہ سے
इन वाक़यात जैसे हादसात भी जानों का मामला है। असल थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, अब यहाँ पर ये बात नहीं है कि सिर्फ ग्रिल ही कट रही है, इसकी वजह से लोगों की जिंदगियों के भी खतरा है, सेफ्टी वॉल्स नहीं है, बैरिकेड्स नहीं है, और ये पैदल चलने वाले, इनको तो रोका, इन पे तो फाइन करना चाहिए। वो बाइक सवार बैठ के आराम से कह रहा है दोस्त को लेने आया हूँ, रिक्शा रॉन्ग वे से आ रहा है। देखिए इसमें मैंने आपको अर्ज किया है कि 12 जो है वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं टोटल मिला के, हर जगह पे मोटरवे पुलिस की डिप्लॉयमेंट नहीं है। तो आपने लोग कभी कहा कि हमें नफरी चाहिए इजाफी? हमने रिक्वेस्ट की हुई है और हमारी डिमांड भी रही है हमेशा से कि डिप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हम जो है ना वो रोड पे लेके आए। लेकिन ये जो लोग नजर आते हैं ये चोरी दाखिल करते हैं, इनके लिए हमने अथॉरिटीज को लिख दिया हुआ है, जो कहीं कहीं से दीवार में खला है, कुछ जगह पे आपने देखा है कि हमने शीट्स आयरन की करना, ये बता दें लोहे की शीट्स हमने लगवाई हैं जहां पे ये ट्रैक जो है वो पॉपुलेटेड एरिया के नजदीक बिल्कुल है और लोगों का आना जाना आसानी है। तो आवाम पे हमने आपने देखा होगा ये कराची से सरागुड़ से लेके ये अपना लियारी एक्सप्रेस वे, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये रोजाना की बुनियाद पे नहीं होती है, इतने सारे इश्यूज हैं तो कोऑर्डिनेशन भी मुसलसल होनी चाहिए। आजकल तो जी बड़ा आसान है, हमारे पास ये मोबाइल है, हम फौरी तौर पर अथॉरिटीज को मोबाइल के जरिए भी इतला करते हैं। जैसे भी ये लास्ट टाइम जो 14 को हादसा, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा ना, जी निकल रहा है इंशाल्लाह। अभी हमने ये गार्डरेल की जगह पे हमने ये तजवीज दी थी NHA को कि यहाँ पे जो है वो गार्डरेल चूंकि चोरी हो जाता है, लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो लिहाजा आप बैरियर्स जो है ना थ्रू आउट 16 किलोमीटर बैरियर्स। सर आप नजीर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा वो सुन लें फिर मैं आता हूँ आपके पास। जी नजीर। खालिद साहब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने इस जगह पर जो मेरे पीछे वाक़ है यहाँ के लिए एक दरख्वास्त दी थी कि यहाँ पर कोई एक पिकेट लगाया जाए। मेरे ख्याल में उनकी बात इस हद तक सही कि अगर यहाँ पर कोई पिकेट लग जाती है तो मैं नहीं समझता कोई भी शहरी हिम्मत करेगा कि वो गलत सिमत आए, क्योंकि जो यहाँ से गलत सिमत आते हैं उनके हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे सामने दो दिन पहले का एक मिसाल मौजूद है, तो इसके ऊपर कुछ सोचा जा रहा है ट्रैफिक मोटरवे पुलिस की जानिब से? चले मैं जरा सुनवा देती हूँ, आप सुन भी लें कि क्या कह रहे थे वो। मोटरवे पुलिस का इलाका है, उनको कई बार बोला है कि यहाँ आप अपनी कोई पिकट से गाड़ियों को चालान करें या उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये इलाका उनका है, हम ऊपर आके कार्रवाई नहीं कर सकते। जी आपने ये गुफ्तगू सुन ली। सर मैं आपसे बस छोटा सा सवाल कर लूं सर, ये सुपरफिशियल बातें हम करते रहेंगे, सारा दिन बैठे करते रहेंगे, ठीक है? जिन लोगों की जाने जा रही हैं उनके लवाहिकीन से पूछें उनके दिल पर क्या गुजरी है। आप SP हैं, आप DSP हैं, आपके ऊपर SP भी होंगे, आपके ऊपर DIG भी होंगे, आला अफसरान होंगे, क्या आपकी डेली रोजमर्रा के ऊपर उनके साथ इतनी कम्युनिकेशन नहीं है कि आप उनको बताया, क्या वो अवेयर है कि ये मसाइल चल रहे हैं? सर मेरा परसों भी NHA का इंस्पेक्टर वहाँ आया था और हमने विजिट किया इस एरिया का। अब हमने उनसे ये डिमांड की है कि चूंकि यहाँ पे जैसे वो भाई बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे पिकेट हो जाए, यहाँ पे अगर हम एक मोबाइल खड़ी करते हैं तो जो आदमी, जो मोटरसाइकिल सवार, जो चिंगरी वाला यहाँ तक आया है ना, अब जब उसे हमें खड़ा हुआ देखेगा ना, वो यहाँ से फ्रंटली वापस टर्न करेगा। जब वो यहीं से फ्रंटली वापस टर्न करेगा तो वो फिर आने वालों के लिए थ्रेट है। नहीं तो जहाँ से चढ़े वहां से मेरी सर सुनिए ना, अब हमने जो है ना उसके प्लान ये किया है कि इसी कोने से लेके हम बैरियर्स थ्रू आउट टूल प्लाजा तक बैरियर्स ले जाए। उसकी हमने बाकायदा प्रिंटिंग तस्वीरें के साथ NHA को लिख दिया हुआ है लेटर 5 तारीख का, जब ये हादसा नहीं हुआ था अब ये जो अगले दिन लियारी पे जो हुआ है, उससे पहले मैंने 5 तारीख को ये देख लीजिए हमने एक लेटर NHA को लिखा है जिसमें बाकायदा हमने एक तस्वीरी शक्ल में एक मैप भी उनको बना के दिया है कि जी इस तरह जो है ना ये आप हम चाहते हैं कि ये देख लीजिए आप, ये इस तरह हमने उनको दिया है कि जी ये आप रोड मैप हमने बना के दिया है कि जी हम कोशिश करेंगे खालिद साहब कि हम एक हफ्ते बाद दोबारा आपसे कांटेक्ट करें। हमारे रिपोर्टर नजीर शाह इसी तरीके से हमें वहां से फॉलो अप और अपडेट्स दें कि क्या सूरत हाल है, ताकि ये जो अहकामात है, जो सब आपने रिक्वेस्ट की, इस पर अमल दरामद हुआ। ये आप देख लीजिए हमने बोला फिजिकली उन्हें इंशाल्लाह सर उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद और ये तस्वीर के खाके से के जो है वो अमली तौर पर इकदाम होंगे तो ये हादसा रुकेंगे और ये सारी चीजें होंगी। थैंक यू सो मच नजीर, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप अस्सलामुअलैकुम। बाखबर सवेरा में एक दफा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान, मेरे साथ मौजूद हैं सदफ अब्दुल जब्बार। हमारा और आपका साथ होता है बाखबर सवेरा में हर रोज सुबह 9:03 से लेकर 11 बजे तक। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो आपको मेरा फॉर्मूला पता है। सिट बैक, टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ नाइस कॉफी एंड स्टार्ट प्लानिंग योर डे शॉर्ट टर्म, आवर टू आवर प्लान करें। What about the people who don't like coffee?
چائے پی لیں, چائے چاہیے. تو آپ اب کیا کریں کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھا کریں اور ہمیں فیڈ بیک دیا کریں پلیز. جہاں پر بھی آپ کو ہم نظر آئیں لازمی کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیا کریں. باخبر سویرا کے پیج کو یوٹیوب پر بھی لائک کیا کریں. ان کیس انفارچونیٹلی اگر آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھنا مس کر دیتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کر باخبر سویرا کو دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ فیس بک پہ بھی لائک کر لیں, ہم انسٹاگرام پہ بھی کر لیں, اور جہاں جہاں ہم نظر آتے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی کر لیں. اچھے کامنٹ دیا کریں, بالکل اچھی اچھی باتیں کیا کریں, تنقید بھی کیا کریں لیکن ڈیسنسی کے لمٹس میں. بالکل. اور یہ بتا دیا کریں اپنا فیڈ بیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ بتایا کریں کہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں کیا ٹاپک شامل کریں, کس طریقے سے اس کو ڈیزائن کریں, کیونکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کے اوپر ہی اپنے پروگرامس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں جی, یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اور ہمارا آپ کا ساتھ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسے سیگمنٹ ڈیزائن کریں جس میں ہمارے لیے بھی انفارمیشن ہو, کچھ اس کا ایجوکیشنل اسپیکٹ بھی ہو, اور اس سے یہ بھی پتہ چلے کہ یہ بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے. مسئلے مسائل تو ڈسکس ہوتے رہتے ہیں لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس ہونی چاہیے. تو ملک بھر میں مالیاتی خواندگی کے فروغ, یعنی کہ آپ سمجھ لیں فائنینشیل ایجوکیشن کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں. اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. اسٹیٹ بینک نے قومی سطح پر روڈ میپ اس کا متعارف کرا دیا ہے کہ کیوں یہ ضروری ہے, کیا ہونا چاہیے. اور 14 اپریل سے شروع ہونے والے ہفتہ برائے مالیاتی خواندگی کے تحت ملک بھر میں مختلف سرگرمیاں جاری ہیں, جن میں سے 100 سے زائد ادارے شرکت کر رہے ہیں. 60 جامعات ہیں, پھر بینک بھی اس میں شامل ہے. پاکستان میں جی اگر اس کی شرح کی ہم بات کریں تو جو کہتے ہیں نا کہ 26% ہے, عالمی سطح پر جو اوسط ہے شرح وہ 33%. اب یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ سوچیں کہ ہم اسکول میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, پھر کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, اس کے بعد جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو بہت سارے بچیوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ بینک اکاؤنٹ کیسے اوپن کریں, سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ ظاہر ہے آپ کو شیئرز کے بارے میں نہیں معلومات ہوتی ہیں. تو اگر ہم بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں پڑھانا شروع کر دیں تو بہت کچھ وہ اپنے فیصلے بہت جلد لے سکتے ہیں اور بہتر لے سکتے ہیں. اچھا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ بچوں میں مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ آئی لیک دس, بچوں میں منی مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کو چھوٹی عمر میں آپ سکھائیں کہ بجٹنگ کیسے کرتے ہیں, پیسوں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کیسے آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے, کیسے آپ نے سیو کرنا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو ہمارا بینکنگ پروسیجر ہے, بینکنگ جو ہمارا ایک پیٹرن ہے, وہ اس میں بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. اسی حوالے سے پھر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان مراج محب صاحب. بہت شکریہ مراج صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. السلام علیکم سر. ہفتہ برائے مالیاتی خواندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے اہداف کیا ہے؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ARY وائی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اسٹیٹ بینک کا جو میسج ہے فائنینشیل لٹریسی سے ریلیٹڈ وہ آپ کے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچا سکوں. جو آپ کا کوشچن ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, دیکھیں ایٹ اسٹیٹ بینک وی آر آف فرم بلیف کہ اکنامک پروگریس کے لیے جب تک آپ کے سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس اکنامک ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کام ہوگا کیسے. تو یہ جو ہم نے فائنینشیل لٹریسی ویک ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کا بیسک پرپز یہی ہے کہ ہم نے تمام سیگمنٹس کو اکنامک اور فائنینشیل سیکٹر میں انکلوڈ کروانا ہے انکلوژن کے لیے. اس کے لیے ہمیں اویئرنیس پہلے دینی ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو مسئلے مسائل کیا, پاورٹی لیول, کوئی آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے فائنینشیل سسٹم کی اور ڈیجیٹل مینس کی. اویئرنیس لٹریسی ریٹ آپ دیکھ لیں پاکستان میں, کیونکہ ان چیزوں کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں, پاورٹی ہے اور ایجوکیشن کا ایشو ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک پہلے اویئرنیس کیمپین ہمیں چلانی چاہیے پورے پاکستان میں, جس سے لوگوں کو پہلے پتہ تو چلے کہ ان کے کن لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے, کن کو آپ لوگ یہ ایجوکیشن یا لٹریسی دینا چاہتے ہیں. جی دیکھیں بیسیکلی ہم جو میسج کنوے کر رہے ہیں دیٹس فار انٹائر پاکستان, لیکن جو ہمارے فوکس گروپ ہیں جیسے آپ نے بات کی, اس میں جو ان بینکڈ ہماری پاپولیشن ہے جس میں آپ ویمن پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے, رورل ایریاز جو ہیں اس پہ بہت فوکس ہے, یوتھ پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے. ہم اس پہ بات کریں گے جو آپ نے بھی پوائنٹ ریز بھی کیا. تو یہ 3 اسپیشل ہمارے پاس فوکس گروپس ہیں. اور اس سال ہم نے جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ جو اسپیشل پرسن کہتے ہیں ان کو بھی ہم بہت زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو انسٹیٹیوشن پاکستان میں ان لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں ان سے ہم نے بڑی کلوز کوآرڈینیشن کی ہے تاکہ ان تک اویئرنیس پرووائڈ کی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ مارکیٹ میں ان کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں, ان کے رائٹس کیا ہیں, ڈیوٹیز کیا ہیں, اگر انہیں فائنینسنگ چاہیے تو کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے, بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو کہاں کیا اس کا پروسیجر ہوگا, کہاں جانا چاہیے. تو یہ ہمارے 3-4 فوکس گروپس ہیں. اور اوور آل میسج جو ہے وہ ہمارا انٹائر پاکستان کے لیے, کیونکہ اگر ہم ویمن کی بات کریں تو اراؤنڈ 50% پاپولیشن از کمپرائز آف ویمن.
تو اگر ہم اس سیکٹر کو ایکسکلوڈ کر دیں گے اکنامک ایکٹیویٹی سے تو آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی ترقی کر سکتے ہیں. پلس آپ کو ایک ڈاکیومنٹیشن بھی چاہیے, فائنینس ڈاکیومنٹیشن چاہیے. ہمارے یہاں بہت کم تعداد میں لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو اب پالیسی کیا ہے, کس طرح ایجوکیٹ کریں گے؟ دیکھیں اس میں ہم یہ ویسے تو ہم ایک ویک سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ ڈیورنگ دا ایئر کنٹینیو رہتی. اور 2017 سے ہم بات کریں تو ہم اسپیسیفکلی اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہم نے اپنے روڈ میپ بھی جو فرسٹ لانچ کیا تھا وہ 2017 میں کیا تھا, جس میں ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ 1 ملین جو ٹارگیٹ گروپس ہیں ان کو ہم نے فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرنی ہے, اور الحمدللہ وی اچیو دیٹ ٹارگیٹ. اور اس میں آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ اس پہ 58% جو ہیں وہ ویمن, جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس تھی 1 ملین میں سے, اور 70% ور فرام دی رورل پیپل فرام دی رورل ایریاز, ان بینکڈ ایریاز. تو اس میں ہم یہ ساری ان کو اویئرنیس اور ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں اگر وہ اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وی ٹیل دیم کہ کہاں آپ کس بینکس میں آپ جائیں گے, کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے, اس کے لیے کیا ڈاکومنٹس انہیں لے کر جانے ہیں, کیا بینک پہ اویلیبل ہوں گے. اگر انہیں فنڈنگ چاہیے, کوئی اسمال بزنس کرنا چاہتے ہیں لوگ, تو وہ فنڈنگ کے کیا کیا سورسز ہیں, اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان پر ہم پوری انہیں ٹریننگ فیس ٹو فیس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور آن لائن اور ڈیجیٹل مینس کے تھرو بھی اب ہم نے ایک شروع کیا, کیونکہ ظاہر ایک یہ ڈیجیٹل ایرا ہے اگر پاکستان میں بھی ہم دیکھیں. ایک چیز مجھے اور بتائیے گا, کیونکہ آپ نے ڈیجیٹل ایرا کی بات کی, بہت ساری خواتین اب ہوم میڈ کھانے جو ہیں وہ آن لائن کاروبار کر رہی ہیں. دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں فری لانس بہت کام کر رہے ہیں. اس کے لیے کتنا ضروری ہے فائنینشیل ایجوکیشن کا ہونا, بینک اکاؤنٹ کا ہونا, یا اس طرح کی سہولیات کا ہونا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آپ کے بینکنگ میں آئے بغیر آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آپ نے ہوم میڈ بزنسز کی بات کی کہ فوڈ ریلیٹڈ بزنس, اب آپ فوڈ پانڈا پہ اگر وہ اپنی پروڈکٹس لانچ کرتی ہیں تو وہ ساری پیمنٹ جو ہے ٹھیک ہے کیش آن ڈیلیوری بھی ہے, لیکن دیٹ پورشن از ڈیکریزنگ ڈے بائی ڈے. تو اس کے لیے ان کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو تو وہ ان کا بزنس جو ہے وہ زیادہ گرو کر سکتا ہے. اس طرح باقی بھی اگر سیگمنٹ ہم دیکھیں کہ فری لانسر ہیں بیسیکلی, ان کی تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے بینکنگ ایریا میں, کہ بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکیں. اگر اسٹیٹ بینک کی پالیسی رجیم دیکھیں تو ہم اسٹیٹ بینک نے ریسنٹ پاس میں بہت سی پالیسیز ایشو کی ہیں جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دیز فری لانسر, کیونکہ ظاہر ان کا پوری دنیا میں گلوبل ایک پریزنس ہوتی ہے جہاں پہ یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو بینکنگ چینلز کو یوز کیے بغیر دے کین ناٹ فلرش. تو اسٹیٹ بینک کا اس پہ, اور آئی ٹی, آپ کو پتا ہے کہ آج کل آئی ٹی کا کیا رول ہے اکانومی میں, تو اس کو اسٹیٹ بینک میں ریئلائز کرتے ہوئے کافی زیادہ پالیسیز ایشو کی ہیں جو ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا میراج صاحب, آپ نے 3 فوکس گروپس کا ذکر کیا, یوتھ, دین اسپیشلی انیبلڈ پیپل, اینڈ دین ویمن ان رورل ایریاز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم رورل ایریاز کی بات کریں, وہاں پر آج بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے بینکنگ کے حوالے سے, ایک ڈر سا, ایک خوف سا پایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریفر کرتے ہیں ہم کیش کے اوپر ٹرانزیکشنز کریں, کیش اپنے پاس رکھیں, کیونکہ لوگ وہ ٹینجیبل ہے, مطلب وہ ایکسیسیبل ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہم کیش کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. کیا پالیسیز یا کیا اقدامات کریں گے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, اور یہ بھی بتائیں ہمارے چینل کے تھرو آپ لوگوں کو کہ بینکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ ٹھیک, دیکھیں جو ہم فائنینشیل انکلوژن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی فائنینشلی انکلوڈ کیسے کرنا ہے, یہ تو بہت سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی یہی ریئلائزیشن ہوئی کہ ہم جو ان بینک پاپولیشن ہے, اسپیشلی ویمن ہے یا رورل ایریا, وہاں پہ تو اویئرنیس ہی نہیں ہے, تو آپ انہیں کیسے انکلوڈ کروائیں گے اکنامک سسٹم میں. تو وہاں سے اسٹیٹ بینک میں بھی یہ ریئلائزیشن ہوئی, اور جو 2017 کا ہم نے روڈ میپ 5 ایئر لانچ کیا تھا وہ اس ریئلائزیشن کی وجہ سے تھا. تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اس ویک کی ہم بات کریں جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس میں ہمارے تقریباً 260 کیمپس لگائیں گے کمرشل بینکس ان مور دین 100 ڈسٹرکٹس اکراس پاکستان, جو بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں ہوگا. اور اس میں اسپیشل فوکس گروپ وہی ہیں جو میں نے آپ سے بات کی, اور ان بینکڈ ایریاز جو ہیں رورل ایریاز ان پہ ہم فوکس کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے 400 کے قریب سیشن ہم کنڈکٹ کریں گے پورے پاکستان میں, اسٹوڈنٹس, اسپیشل پرسن اور ویمن کے لیے. اسی طرح اگر میں یونیورسٹیز اور کالجز کی بات کروں, اس پہ بلکہ میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ہم نے اس ویک میں 350 سیشن ہم نے ارینج کیے ہیں اکراس دی کنٹری ان یونیورسٹیز اینڈ کالجز, کیونکہ یہ ہمارا بھی بلیف ہے
کہ جو بچوں کو جو وہ ہیبٹس اور انفارمیشن وہ اسکول اور بچپن میں ایکوائر کرتے ہیں وہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلتا ہے. حصہ بھی بنائیں گے. یہ ہمارا جو فیوچر روڈ میپ ہے اس میں 2 امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اس پہ ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو نیشنل کریکولم ہے اس میں ہم فائنینشیل ایجوکیشن اور لٹریسی کو انکلوڈ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ کافی ایڈوانس سٹیجز پر ہے. پہلے ہم سیکنڈری اسکولز پہ فوکس کیا, وہاں تقریباً یہ ہو گیا کام. اس کے بعد وی ول کم ٹو پرائمری اسکول کہ وہاں اسکولز میں لوگوں کو سکھائی جائے گی. اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو وی آر ٹریننگ اراؤنڈ 43,000 ٹیچرز ان بلوچستان اونلی, کیونکہ ہمارا بلیف ہے کہ جب ٹیچرز فائنینشلی اویئر ہوں گے تو وہ ٹرانسمٹ ہوگی نیچے ان کے جو کلاس روم میں بچوں کو ٹرین, اور وہ ان کے ساتھ پوری زندگی چلے گی. پھر ہم نے اسٹوڈنٹ یوتھ پروگرام ایک اسٹارٹ کیا, ایک ویمن چیمپئنز اور یوتھ پروگرام. یوتھ میں کیا ہوگا کہ ہم نے 600 کے قریب آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز. وی آر ٹریننگ دیم, اور ان ٹرن دے ول ٹرین ادر پیپل ان دیئر یونیورسٹیز. اور جو ویمن کی آپ نے بات کی تو وہ اسی میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ویمن چیمپئنز کا. یہی 600 جو ہم نے بچے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں ظاہر گرلز بھی ہیں, تو ان کو اسپیشلی ٹرین کرتے ہیں. اور ان کا آگے کام یہی کہ جو ان کے سراؤنڈنگز میں یا یونیورسٹیز میں ویمن سیگمنٹ ہے ان کو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی طور پہ اویئر کریں, امپاورڈ کریں. تھینک یو سو مچ. معراج محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بہت زبردست کی کاوش ہے, اس کو ہونا چاہیے. تھینک یو ونس اگین. اور کہتے ہیں نا کہ بہت ضروری ہے ہمیں بچپن سے یہ معلومات حاصل کرنا. بڑے ہو کے ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا, کتابوں سے پڑھا, تو بہت کچھ ہے جو سیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ اسے کیریکولم کا حصہ بنا لیں تو بیسک ایجوکیشن, چھوٹا کہتے ہیں نا بہت چھوٹی چھوٹی معلومات سے بھی آپ آگے جا کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سب جان کے کہ جس چیزوں سے obviously آپ بھی یو مسٹ ہیو گون تھرو آل دیز ڈیفیکلٹیز ان لائف کہ سمجھ نہیں آ رہا کون سا بینک جوائن کریں یا کون سا اکاؤنٹ کھلوائیں, کیسے کریں. تو یہ چیزیں بچوں کو نصاب میں جب ایڈ ہوں گی تو ان کو ایک ارلی ایج سے اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی اور وہ بڑے کلیئر ہوں گے اس چیز کے اوپر. ایک ہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ تمام تر بریکنگ نیوز بھی آ رہی ہوتی ہیں, اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب ہم بات آپ سے کرتے ہیں تو ہماری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے. یہ آواز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہاں پر میں آواز مختلف حوالوں سے, اس کی مختلف میننگز ہیں, مختلف پیرائیں ہیں. تو آج عالمی یوم آواز ہے, یعنی دنیا بھر میں آج ورلڈ وائس ڈے یعنی آواز کا دن منایا جا رہا ہے. بڑی امپورٹنس ہے. آواز کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ نہیں بول سکتے ہیں اور کہتے ہیں نا قوت گویائی سے محروم ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بڑے سہل ہو جاتی ہے زندگی جب آپ آواز کا استعمال کرتے ہیں. آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں, اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, سامنے والے سے اچھے آرگومنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اور ہمارے لیے تو فار می مائی وائس از مائی بریڈ اینڈ بٹر. میری آواز جو ہے وہ میری زندگی میں بہت انٹیگرل رول پلے کرتی ہے. اور کچھ لوگوں کی تو ذرائع آمدنی جو ہے وہ ان کی آواز سے منسلک ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کر لیں سنگرز کی, ہم بات کر لیں پوئٹس کی, ہم بات کر لیں اینکرز کی, تو ہمارے لیے آواز بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, لیکن آواز کے ساتھ ساتھ آواز بہت تیز ہو, بہت اونچی ہو, بہت لاؤڈ ہو, میوزک بہت لاؤڈ ہو تو وہ آپ کی سماعتوں پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس سے جڑے مسائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر اقبال کیانی صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج آواز کا عالمی دن ہے. آج ویسے کیوں امپورٹنٹ ہے یہ دن, اور ہم اس دن کو کیوں مناتے ہیں؟ بہت شکریہ ARY نیوز مدعو کرنے کے لیے. آج عالمی گویائی کا دن ہے, یعنی آواز کا دن ہے. دیکھیں جی, انسان کو قدرت نے 5 حواس خمسہ دی ہیں, جس میں دیکھنے کی حس, سننے کی حس, بولنے کی حس, محسوس کرنے کی حس اور سونگنے کی حس. اور اس میں سب سے اہم جو ہے وہ قوت گوائی ہے, یعنی بولنے کی حس ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا, اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ معاشرے میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے, اپنا پیغام دوسرے کو پہنچا سکتا ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ نہایتی اہمیت کا حامل ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے بات کرنے کے انداز سے یا آواز سے اپنی روزی بھی کماتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو قدرت کی طرف سے یہ ہمیں جو حص دی گئی ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان کو کہ جو دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 حصے رکھے ہیں, ایک رائٹ اور سائڈ پہ اور ایک لیفٹ سائڈ پہ, جس کو سیریبرل ہیمیسفیئر کہتے ہیں. اس کے اندر تمام سینٹرز موجود ہیں
जो जिस्म के तमाम कामों को मॉनिटर कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटर्स पाए जाते हैं और जैसे कि और वो अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बोलना शुरू नहीं करता, आस्ते आस्ते कुव्वत समात से इनके कानों से आवाज़ें दिमाग की तरफ जाती हैं। वहाँ पे एरिया 43 होता है जिसमें वो आवाज़ें जमा होती हैं और उसकी प्रोग्रामिंग होती है। वो एरिया 44 जो है, एरिया 43 जो है स्पीच एसोसिएशन एरिया कहलाता है जहाँ प्रोग्रामिंग होती है। वो उसको 44-45 एरिया को देता है जो ब्रोकास एरिया व स्पीच कहलाते हैं, जो है कि स्पीच के लिए मुख्तस होते हैं कुदरत की तरफ से, और वो मुख्तलिफ मराइल से होते हुए और बंदा आवाज़ पैदा करता है और वो बातचीत कर सकता है। हाँ। तो ये निहायती अहमियत का हामिल है ये कुव्वत गोयाई। और समात, जैसे आपने बताया, समात और गोयाई का एक बहुत अहम गहरा ताल्लुक है। सर, हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जब अक्सर बीमार होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स चेंज हो जाते हैं, उनकी स्वेलिंग आ जाती है और आवाज़ चेंज हो जाती है बीमारी से, फ्लू के बाद। यस, फ्लू के बाद हम देखते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम रिकवर करते हैं उसके बाद हमारे वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, आवाज़ वापस बहाल हो जाती है। कुछ लोगों की नहीं होती आवाज़, उसकी क्या रीज़न है? जी देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम सेंटर्स काम कर रहे हैं और जब बच्चा पैदा होता है तो वो बात नहीं कर सकता। तो एक तो पैदाइशी अगर सेंटर खराब हो तो उसकी वजह से नहीं हो पाता। दूसरा ये है कि कभी कोई चोट लग जाए, दिमागी चोट हो या गर्दन में चोट लगे या सीने में चोट लगे तो भी आवाज़ का पैदा होना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कोई अगर इन्फेक्शन हो जाए बदपरहेज़ी की वजह से, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, तो उससे भी उसका वर्म जो है वो वोकल कॉर्ड पे चला जाता है, जो कि इंसान के नरखरे में अल्लाह ताला ने लैरिंग्स में अल्लाह ताला ने बिल्कुल नाजुक सी और फाइन सी पर्दियां बनाई हैं जिसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वो इतनी फाइन होती हैं कि अगर उस पर ज़रा सा भी वर्म आ जाए तो आवाज़ ख़राब हो जाता है। और ख़ास तौर पे उन लोगों का आवाज़ ज़्यादा ख़राब होता है जो आवाज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कई लोग उसका नाजायज़ इस्तेमाल भी करते हैं। ये ज़रा सा आप एलैबोरेट कर दें। ये है कि जो लोग हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा बोल के पढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चों वाली माएँ हैं, बच्चों पे चिल्लाती हैं। इसके अलावा ये हमारे जो हॉकर्स लोग हैं, जो रेडी वाले, वो ऊपर से बिल्डिंग से आवाज़ लगाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने बिजनेस को, अपने ग्राहकों को नीचे से आवाज़ लगाते हैं। इसके अलावा ये मैच्योर सिंगर्स हैं जो बहुत आवाज़ निकालते हैं। इसके अलावा आप जैसे एंकर्स हैं वो मुसलसल बोलते और जैसे अगर आपको मुसलसल 4 घंटे तक बोलना पड़े तो या 6 घंटे तक बोलना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसको हम नॉइज पॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं। ये वॉइस एब्यूज बोलते हैं इसको, वोकल एब्यूज कहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, गाने वाले होते हैं, वो रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं हाउ टू मूव देयर वोकल कॉर्ड्स। अगर आप जोर जोर से बात करेंगे तो आपकी वोकल कॉर्ड जोर जोर से टकराएंगी और उस पर वर्म आएगा, उस पर दाना बन सकता है, उसमें थैली बन सकती है, आपका आवाज़ खराब हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको इतना फाइन बनाया है कि अगर ज़रा सी भी खराश आ जाए उसमें तो वो आवाज़ चेंज हो जाती है। एक तो ये है सूरत हाल। दूसरा ये है कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपको आवाज़ का जायज़ इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एक सवाल और भी है, हमारे यहाँ कल्चर है जी, बसों में लोग सफ़र करते हैं, इतना लाउड उन्होंने म्यूज़िक लगाया हुआ होता है। जो हमारे रेडी बान होते हैं उन्होंने भी जी अक्सर वो मेगाफोन पे वो अक्सर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं, तो वो हमारी समातों के लिए कितनी नुकसानदेह? जी, ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन का, जिसमें आजकल हमारे रेडी बान जो है वो रेडी वाले वो थोड़े मॉडर्न हो गए हैं और स्पीकर पे टेप करके वो पहले से शुरू हो जाते हैं और लगा देते हैं। तो उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ से कान के अंदर, अंदरूनी कान के अंदर जो खलिए होते हैं, जो असल सुनने के खलिए होते हैं, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, उसकी ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से मूवमेंट होती है तेज़ आवाज़ से, उससे वो वहाँ पे हरारत पैदा होती है और वो गलना शुरू हो जाते हैं। और जब इंसान के अंदरूनी कान के खास खलिए जिसमें बाल हों वो अगर गल जाएं और काम करना छोड़ दें
تو اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی اور کوئی طاقت اس کو بنا نہیں سکتی. سر لاسٹلی اب یہ بتا دیں کہ ہم اپنی آوازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کریں, کیا کوئی ایکسرسائزز ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ کم بولیں, ایک تو یہ ہے کہ کم بولیں. ایک ریسنٹلی ایک نئی اسٹریٹجی آئی ہے جس کو کہتے ہیں ووکل ہائیجین اسٹریٹجی. اچھا جی, ووکل ہائیجین اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ دھیرے بولیں, آرام آرام سے, زور نہ لگائیں, آرام آرام سے. اور ہمارے مذہب میں بھی یہ حکم ہے. جی جی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹھنڈا کھٹا کا استعمال بے دریغ نہ کریں, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو آواز کا استعمال ضروری ہے اور چاہیے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, جیسے آپ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اپر ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن سے بچیں. اس کے علاوہ زور سے آواز استعمال نہ کرنے کی. اور ہاں ایک چیز اور بھی ہے, تیزابیت آپ کی جو ہے اوپر آتی ہے اگر کھانے کے بعد آپ بہت زیادہ روگنی چیزیں کھائیں گے اور چاول آلو کھائیں گے اور جلد سو جائیں گے تو وہ ہضم نہیں ہوگی. کوئی دوائی ہے جو امیڈیٹلی آپ کو ریکور کر سکے؟ اس کا ایفیکٹ بھی بتا دیتے ہیں. ہاں, تو وہ تیزابیت اوپر آتی رہتی ہے اور ٹکل کرتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی ہماری ووکل کارڈ کے اوپر, تو اس سے بھی آواز جلد خراب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ ہر تھوڑی دیر میں 2 گھونٹ پانی پیا کریں اور آرام لیا کریں, جیسے آپ لوگ کرتے ہیں, پانی آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر میں 2 گھونٹ پانی پیتے ہیں. دوائی کوئی نہیں ہے؟ نہیں. اس کے لیے ایک تو آپ منہ میں صفائی رکھیں, تر رکھیں منہ کو اور گلے کو, زیادہ تیز نہ بولیں. آپ کو تیزابیت نہیں ہونی چاہیے. کھانے کے فوراً بعد لیٹیں نہ, کھانے میں لیٹنے میں 2.5-3 گھنٹے کا وقفہ ہو تاکہ وہ جو آپ کی روگری چیزیں ایک وہ چیز اور ہضم ہو بتا دیں, جائیں. زیادہ اونچا بولنے سے, زیادہ بولنے سے آواز بگڑ بھی سکتی ہے؟ جی بالکل, زیادہ اونچا بولنے سے وہ زور زور سے ووکل کارڈز آپس میں ٹکراتی ہیں, اس کے اوپر ورم آ جاتا ہے. جیسے ہمارے اسکول کے مدرسوں میں جو قرآن شریف پڑھاتے ہیں مولانا صاحب, وہ بچوں کو عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ زور سے پڑھیں. تو زور سے پڑھنے سے اکثر مدرسے کے بچوں کے آواز خراب ہو جاتے ہیں اور والدین لے کے آتے کہ ان کا آواز خراب ہو گیا, اور یہ آپ کو ہائپر بھی کر دیتے ہیں. بالکل ہائپر بھی کر دیتے. بالکل. چلیں بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے بہت ایک اہم موضوع پر آج ہمارے ساتھ ڈسکشن کی. اور آج میں نے نیا ورڈ سیکھا ہے جی, ووکل ابیوز. زیادہ اونچا بولنا, زیادہ بولنا سماعتوں پہ گرا گزرتا ہے اور آپ خود بھی ہائپر ہو جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. تو میانہ ربی سے بولیں, ہمارے مذہب میں بھی سکھایا گیا, بلکہ بتایا گیا کہ اونچے بولنے والوں کی آواز جو ہے نا وہ ساؤنڈز لائک گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو خیر ذرا اپنی آواز کا خیال رکھیں, اپنے گلے کا خیال رکھیں, دوسروں کی سماعتوں کا بھی خیال رکھیں. جاتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور آتے ہی ایک بہت کمال خبر آپ کو میں دینا چاہتا ہوں اور بڑا خوش ہوں گے آپ کو خبر, بڑی اچھی خبر ہے وہ. راولپنڈی کی رمشا پاکستان کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں. رمشا آسٹریلیا جانے اور پھر نومبر میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے پرجوش ہیں. اب رمشا کو نظر نہیں آتا انفارچونیٹلی, بٹ شی ہیز اے بگ ویژن, ہیوج ویژن, اور گھر والے بھی ان کی اس خوشی میں شریک ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں رمشا کو اور پھر آپ کو ملوائیں گے بھی رمشا سے. رمشا بصارت نہیں رکھتی, ہمت رکھتی ہے, جم کر کرکٹ کھیلتی ہے. وہ پاکستان کی بلائنڈ خواتین کرکٹ ٹیم کا حصہ ہے جو جمعرات کو آسٹریلیا جا رہی ہے, پھر نومبر میں ورلڈ کپ کھیلے گی. آسٹریلیا پہلی دفعہ جا رہی ہوں. یہ ایسا ہے جیسے کسی سیراب میں پیاسے کو پانی مل گیا ہو. آسٹریلیا دیکھ نہیں سکتی لیکن میرے ساتھی اور کوچ ہیں, میں ان کی آنکھوں سے دیکھوں گی. رمشا راولپنڈی کے علاقے خیابان سر سید کی رہنے والی ہے. والد اور چھوٹی بہن بھی دیکھ نہیں سکتے, پر والد نے رمشا کا ہنر دیکھ لیا. اس کا شوق ہے, کبھی اس کو نہیں کبھی روکا, نہ اس کو کوئی رکاوٹ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی کامیابی اور کامیابی اسی طرح. بہن بھی رمشا کے لیے پرجوش ہے. میری روزانہ شام کی اس سے بات ہوتی ہے, بہت خوش ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ماشاء اتنا ہی آگے نکل جائے گی. رمشا کی طرح اور بھی لڑکیاں آسٹریلیا کے سفر کے لیے پرجوش ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح میلز ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کریے, اس طرح ہم بھی اپنا ملک کا نام روشن کریں. یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی کسی کنٹری جائیں اور اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, جیت کے آئیں. آسٹریلیا جا رہی ہے, بہت ہماری فخر کی بات ہے. انشاءاللہ آگے بھی ہمیں ایسے ہی مواقع ملیں گے. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے خواتین کی ٹیم بنا کر اسے تیاریوں کا بہترین موقع دیا ہے. ویمنز ٹیم بھی بلائنڈ مینز ٹیم کی طرح ورلڈ کپ جیتنا چاہتی ہے. کیا کمال سکل ہے, کیا پریسیشن ہے.
اور وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک چیز سے محروم رکھتے ہیں تو آپ کی باقی سینسز انہینس کر دیتے ہیں. ابھی جو بال ہے اس کی آواز سے بھی سنتے ہیں, پھر زمین کی وائبریشن سے بھی سنتے ہیں. کیا ٹیکنیک ہے, ہم آپ کو ملواتے ہیں قومی ٹیم کی کپتان نمرا رفیق سے, جو کہ رمشا کی بھی کپتان ہے, اور چیئرمین پاکستان بلائنڈ کرکٹ کاؤنسل اور صدر ورلڈ بلائنڈ کرکٹ سید سلطان شاہ صاحب سے. بہت شکریہ آپ دونوں نے آپ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سوال میرا پہلا نمرا رفیق سے ہے. نمرا, آپ بتائے گا کہ خواتین کرکٹ ٹیم کو پہلی بار اتنی اہمیت دی جا رہی ہے, بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کتنی خوش ہیں؟ الحمدللہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہمیں یہ اپرچونیٹی دی جا رہی ہے, اور ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہونی چاہیے کہ جس طرح ہماری کونسل ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں تو ہم جیت کر آئیں گے. تو سلطان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ, اور میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں, ایسے والد کو بھی سیلیوٹ ہے جس طرح وہ انہوں نے اپنی بیٹی کے اندر یہ ٹیلنٹ دیکھا اور اس کے بعد اس کو انہوں نے آگے بڑھنے کے موقع جو بھی تھے اس میں اس کی ہیلپ کی. اور نمرا کی بات کر رہے تھے, ابھی ہم رمشا کی بات کر رہے تھے, جس طرح کی وہ سویپنگ شاٹ لگا رہی تھی, بہت سارے ہمارے پلیئرز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. سلطان صاحب مجھے بتائیے گا, پاکستان کے بڑے میچز ہوتے ہیں, ہماری بلائنڈ کرکٹ ٹیم جاتی ہے, بہت اچھا پرفارم کرتی ہے, رمشا بہت ہوپ فل ہے, کتنا ٹیلنٹ ہے ان میں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ رمشا جو ہے وہ اسی اسکول کی بچی ہے جہاں میں پڑھاتا ہوں, اور وہاں پہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے کرکٹ کا جو ماحول ہے اس کو وہ کیا جائے. اور ظاہر ہے ہماری جو بلائنڈ کرکٹ ہے یہ ہمیشہ اسکول سے شروع ہوتی ہے, جتنے بھی بلائنڈ اسکول ہیں پاکستان میں ہم ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسپورٹس مٹیریل لیتے ہیں اور گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح رمشا نے بہت محنت کی, اور بھی بچیاں المکتوم کی, اور اس کے علاوہ ایمان ہے, اور یہ جو بچی ہماری یہ بھی اسپیشل ایجوکیشن پنجاب میں پنڈی میں پڑھتی ہے نمرا. تو یہ بلائنڈ اسکول سے بیسیکلی کرکٹ سیکھتی ہیں, اور وہاں ہم ان کو کوچز اور ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اور پاکستان کی جو مینس ٹیم ہے اس کی جو کامیابی کی اگر واحد وجہ آپ لیں, ایک تو میرٹ پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ڈومیسٹک ہے وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور سب سے زیادہ اس کو اچھا مانا جاتا ہے, اور انتہائی پروفیشنل انداز میں اور انتہائی ڈسپلن کے ساتھ یہ جو ہمارا ڈومیسٹک ہے یہ پورے سال میں ہی چلتا ہے. اور ہمارے پاس 2000 سے زیادہ جو لڑکے رجسٹرڈ ہیں بلائنڈ کرکٹرز, اسی طرح 100 لڑکیاں ہیں بلائنڈ جو پورے ملک میں کرکٹ کھیل رہی ہیں. تو کافی ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ تو خیر ہماری نارمل لوگوں میں بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں اور ہیں جو مل ملا کے اس کو تھوڑا پیچھے لے جاتی ہیں. اچھا, میں نمرا سے ہی جانا چاہتا ہوں. نمرا, آپ مجھے بتائیے گا, جب آپ کھیل رہی ہوتی ہیں تو آپ کیسے ریکگنائز کرتی ہیں کہ بال کہاں سے آ رہی ہے, یا کیا ٹیکنیک ہے آپ لوگوں کی؟ بیسیکلی ہماری بالز میں چھوٹے چھوٹے بیٹس ہوتے ہیں جو وہ ساؤنڈ کرتے ہیں, تو ہم اس پہ فوکس رکھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اور پھر اس کے اکارڈنگ ہم کھیلتے ہیں, اپنی گیم کرتے ہیں. لیکن نمرا اس کے لیے ٹائمنگ بڑا میٹر کرتے ہیں, تو اس کی وہ اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے, کیا اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہمارا بھی پچھلے 10 دن سے ٹریننگ کیمپ ہے, اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اپنی ٹریننگ لے رہے ہیں, تو اسکل ہم لوگوں نے بہت زیادہ سیکھی ہے اور امپروو کی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہماری جو 6 سینس ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے بھی ہمیں وہ مل جاتا ہے. اور نمرا, کیا کیا چیلنجز ویسے اس کے حوالے سے بتائیں, کیا کیا مشکلات آپ کو درپیش ہوتی ہیں ٹریننگ سیشنز کے اندر؟ سب سے پہلے تو ہماری گرلس کی جو فٹنس پہ بہت زیادہ کام ہونے کا ہے, تو فٹنس تھوڑی سی ہم نے اس پر کام کیا ہے. اور دوسرا جو لڑکیوں کو گھر سے نکالنا ہوتا ہے, کیونکہ بیسیکلی پیرنٹس جو ہے, ایک تو آپ اسپیشل ہیں, پہلے آپ کو وہ ایجوکیشن کی طرف نہیں بھیجتے, اگر وہ ایجوکیشن کی طرف لے بھی آئے تو آپ کو وہ اسپورٹس وغیرہ کے آنے میں پرمیشن نہیں دیتے. تو اس بار سر کی بہت زیادہ کاوش ہے کہ انہوں نے کوشش کی اور بچوں کو نکالا ہے, اور یہ ٹریننگ کیمپ ہمیں مہیا کیا. تو نمرا, آپ کی کیا اسپیشلٹیز ہیں, کن چیزوں میں آپ ایکسپرٹ ہیں؟ جب آپ کرکٹ کھیلتی ہیں اچھے شاٹ لگاتی ہیں, یا پھر آپ کہتے ہیں نا سویپنگ شاٹ لگاتی ہیں, ریورس سوئنگ, کیا کرتی ہیں آپ؟ میں بیسیکلی آل راؤنڈر ہوں, اور ویسے میری بالنگ بیسٹ ہے. اچھا, آپ فاسٹ بالر ہیں لائک, یا اسپن اٹیک کرتی ہیں, کیا کس طرح آپ بالنگ میں اپنی ویریشن لے کر آتی ہیں؟ میں فاسٹ بالنگ کرتی ہوں, لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بیٹسمین کو کیسے کھلانا ہے, تو میں وہاں پہ اگر بیٹسمین صحیح کھیل رہا ہے تو اگر صحیح اس کی فاسٹ بالر کی پہ ہٹ لگ رہی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اسے سلو بال کروں, اسے مطلب تھوڑا سا کنفیوز کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بھائی بڑی ٹیکنیک استعمال ہو رہی ہے. آئی ایم ویری امپریسڈ. سلطان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, کتنا چیلنجنگ تھا, کتنا مشکل تھا آپ کے لیے ان بچیوں کو گھر سے باہر نکالنا, اسپورٹس کے میدانوں تک لے کے آنا, اینڈ دین اگین یہ اویئرنیس آپ نے کیسے کریٹ کی؟
اصل میں یہ جو ویمن کی بلائنڈ کرکٹ ہے، میں ڈارو اسکول فار دا بلائنڈ کراچی میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. تو جب میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پر، تو وہاں پر اسٹوڈنٹس کو لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی یونین بنائی گئی، ان کے الیکشن کراتے تھے. تو میں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ بھائی میں اگر مجھے جو ووٹ دے گا تو میں ویمن کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم بناؤں گا. تو اسکول کی ساری لڑکیوں نے مجھے ووٹ دیے، تو میں جیت گیا. اب میرے پیچھے لڑکیاں پڑ گئیں کہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا، اب آپ ہماری ٹیم بنائیں. صحیح بات ہے. تو میں نے ایڈاریو میں پھر بچیوں کو باقاعدہ جو ہمارا پریکٹس سیشن ہوتا تھا 3-4 گھنٹے کا، اس میں سے 1.5 گھنٹہ لڑکیوں کے لیے مقدس کیا. اور وہاں سے یہ ویمن کی کرکٹ شروع ہوئی. پھر جب بعد میں اس میں آ گیا، ہم اپنی ویمن کے اپنا مینس کی ٹیم بن گئی، اس کا میں کپتان بن گیا پاکستان کا پہلا. پھر ہم نے یہ کرکٹ ہماری ڈیولپ ہوتے ہم اس کو بہت اوپر لے گئے. تو جب ہم نیپال گئے 2006 میں ٹریننگ دینے کے لیے، وہاں ہم نے بلائنڈ کرکٹ کا آغاز کیا تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بلائنڈ لڑکیاں بھی آئی ہیں. تو پھر ہم نے ان کو بھی ٹریننگ دی. تو جب میں نے ان کو ٹریننگ دی، تو جب ہم واپس آئے، میں اور عبدالرزاق صاحب جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں ابھی، تو ہم نے سوچا کہ بھائی یہ تو اب ہم نے اس وقت وعدہ کیا تھا. تو ان کی ایک اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ تھی، وہ میری شریک حیات بعد میں بنی، تو اس نے کہا کہ آپ نے وہاں وعدہ کیا، تو اب ویمن آپ تو چیئرمین ہیں، آپ تو ورلڈ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، تو ان کے لیے کچھ کریں. تو پھر میں نے یہ انیشیٹو لیا، اور شروع میں جو ہمارا بورڈ آف گورنرز ہے اس میں بھی منع کیا کہ بھائی یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس میں بڑے معاملات ہوتے ہیں، میڈیا کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں، پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے، اسکینڈل بن جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے. تو ہم بڑے ڈرے ہوئے تھے. لیکن پھر میں نے ہمت کی اور میں نے پورے پاکستان سے لڑکیاں اکٹھی کی، اور پھر ان کا پہلا کیمپ لگایا آسٹریلین ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے. ہم نے آسٹریلیا ہائی کمیشن نے بہت سپورٹ کیا. اب الحمدللہ ہمارے پاس ٹیمیں ہیں، ان کا نیشنل ٹورنامنٹ ہم کرا چکے ہیں 4. ہماری دیکھا دیکھی پھر انڈیا نے بھی ویمن کی بلائنڈ کرکٹ شروع کر دی. تو اب انڈیا میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے ویمن کی. اور اب ماشاءاللہ سے ظاہر ہے غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں. آسٹریلیا کا دورہ 17 اپریل سے شروع ہو رہا ہے. تو بیسٹ آف لک نمرا آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور ماشاءاللہ بڑی زبردست آپ نے اپنی ٹیکنکس اور اسکل بتائی ہیں. تو آئی ایم کوائٹ امپریسڈ. اینڈ بیسٹ آف لک ٹو رمشا ایز ویل. تھینک یو سو مچ. اور ان کے والد صاحب کو بھی بہت مبارک، اور سلطان صاحب کی جو ایفرٹس ہیں سلطان صاحب کی قابل تحسین ہے. جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کے اوپر، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور بات کرتے ہیں معیشت کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. اور بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی ہے فچ، اور فچ کی جانب سے جی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بہتر کر دی گئی ہے. اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کرتے ہوئے اسے CCC سے بڑھا کر B- کر دیا گیا ہے. فچ نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ جی منفی سے مستحکم کر دیا ہے. ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا جو پروگرام ہے وہ بھی چل رہا ہے. سو پاکستان کی جو ایک کہتے ہیں نا اس سے پہلے جو حالات تھے معیشت کے، بہت بہتری ہوئی ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان نجیب موجود ہیں. ڈاکٹر خاقان، فچ نے جو پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بہتر کی ہے، یہ کتنا ہمیں کیا انڈیکیٹ کر رہی ہے، کیا بتا رہی ہے پاکستان کی معاشی استحکام کے حوالے سے؟ میری آپ سے جب بھی بات ہوئی ہے، جب IMF کے ساتھ انگیجمنٹ ڈسٹرب تھی تب بھی یہ کہا تھا کہ IMF کی انگیجمنٹ گیون کہ ہمارا جو چیلنج تھا آج سے 1.5 سال پہلے، ہمیں اکانومی کو بڑی تقویت دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ 1.5 سال کا سفر دیکھیں تو ایک میکرو سٹیبلٹی، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو مالیاتی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے، پاکستان کی افراط زر یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، اور ریزروز کا ایک بلڈ اپ ہو گیا ہے. جو آپ کے قرضے ہیں وہ مؤخر ہو گئے ہیں 13 سے 16 ارب ڈالر کے. اور اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی ڈیٹ ٹریجیکٹری جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے. جو فچ ہے وہ ایک فارورڈ لکنگ آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھنے کی از دا فالوئنگ. یہ جو کرنسی، یہ جو ریٹنگز ہوتی ہیں، کنٹری ریٹنگز جو ہوتی ہیں، یہ آپ کو ایک بیکورڈ نہیں بلکہ ایک فارورڈ سٹوری بتاتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری ابیلٹی ٹو میٹ آر ایکسٹرنل نیڈس، اپنے خسارے کو سنبھال کے چلنا جو ہے اس کی. خاقان نجیب صاحب، سوری فار انٹرپٹنگ یو، قطع کلامی کے لیے معذرت. ہمیں ذرا ایک لائیو کٹ پہ جانا ہے.